السلام علیکم کے اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے محبت مسکراتی ہے۔ ناول کی رائٹر ہیں مدیحہ تبسم۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ سجنا نے پھول ماریا، او ہو سجنا نے پھول ماریا، او ہو آ ہائے میں مر گیا ظالم اف آ۔ اب سجنا نے چاہتے پھول مارا ہو یا نہ، لیکن سامنے بیٹھی مشال کو اتنی تب چڑھی کہ اس نے کتاب کھینچ کر اسے دے ماری تھی۔ یہ تمہارے سجنا کے پاس کون سا رائل گولڈ ہے جس کے پھل ختم ہونے میں نہیں آ رہے؟ اس نے خاصا چڑھ کے پوچھا تھا۔ وہ اس کی پسندیدہ مووی میں مخل جو ہوا تھا۔ ہائے سنگ دل ظالم حسینہ، تمہاری کتاب نے میرے ماتھے پر گومڑ بنا دیا ہے۔ وہ بلبلایا، میں تیرے دست نوازش کے صدقے جاؤں۔ پھول مارا ہے میرے ماتھے پہ گلدان کے ساتھ۔ گلدان کے ساتھ نہیں، کتاب کے ساتھ، مشال نے تصدیق کی۔ تم نہایت خونخوار لڑکی ہو، ذرا ذرا سی بات پر ہاتھا پائی شروع کر دیتی ہو۔ دانیال نے اپنا ہاتھ سہلاتے ہوئے گھورا۔ ہاں تو تمہیں کون کہتا ہے یہ الٹی سیدھی حرکتیں کرو؟ میں کیا تمہارے سر پر چڑھ کر ناچ رہا ہوں یا طبلہ بجا رہا ہوں یا مداری بن کے مختلف کرتب دکھا رہا ہوں یا دانی میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی، دفان ہو جاؤ یہاں سے۔ مشال کو واقعی غصہ آ گیا۔ ارے ناراض کیوں ہوتی ہو؟ چلو اب میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ مزید پھیل کر صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ مشال نے گھور کر اسے دیکھا، جس کا حسب معمول اس پر مطلق اثر نہ ہوا۔ وہ سر جھٹک کر دوبارہ اسکرین کی طرف متوجہ ہو گئی۔ مجھے لگتا ہے یہ نیلم پری بھی عنقریب مجھے چھوڑ کر جانے والی ہے۔ کچھ دیر بعد اس کا غمگین اور اداس لہجہ سنائی دیا۔ ہاں تو فضول قسم کی عشقیہ پینگیں چڑھانے سے بہتر ہے تم کسی ایک کے ساتھ سنجیدہ ہو جاؤ، سیدھی طرح اس کے پیرنٹ سے بات کرو۔ اس نے رسان سے مشورہ دیا۔ یار سیریس تو میں ہو جاؤں، لیکن اس کا ابا جلال الدین اکبر عرف چنگیز خان کبھی نہیں مانے گا بقول شاعر۔ اس کی شادی نہ ہونے کا سبب اس کا ابا تھا، نہ جانے ایسا ابا اس نے کہاں سے لبا تھا۔ خیر چھوڑو، میری نظریں ویسے بھی آج کل ہیرا پہ ہے، قسم سے یار بڑی غضب کی چیز ہے۔ اس نے ایک آنکھ دبا کر کہا تو مشال جل گئی۔ اس نے لب واگ ہی کیے تھے کہ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر بولا، بس نو لیکچر نو ایڈوائس، ادھر ہی وقت تمہاری نصیحتیں سو ادھر صاحبہ حنان سکندر۔ یہ حنان سکندر کون ہے؟ وہ چونکی ابھی حال ہی میں میرا دوست بنا ہے، غضب کا آرکیٹیکچر ہے، تم اس کی فرم دیکھو ایمان سے دیکھتی رہ جاؤ گی، بڑا ڈیشنگ اسمارٹ ڈیسنٹ اور ذہین بندہ ہے۔ مشال سے اس کی تعریفیں ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اتنی تعریفیں تو اس نے کبھی اپنی گرل فرینڈ کی نہیں کی تھی جتنی وہ اس لڑکے کی کر رہا تھا۔ پتہ ہے کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ کاش وہ نہ جانے کیا کہنے جا رہا تھا کہ ایک دم رک گیا، پھر شرارت سے اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، کاش اس کی کوئی بہن ہوتی، بس پھر تو چلو مزید کوشش کر کے دیکھ لو، ہو سکتا ہے اس کی کوئی کزن وغیرہ ہی مل جائے۔ ویسے آئیڈیا برا نہیں ہے، میں تمہیں حنان سکندر سے ملوا دوں گا، پھر تم اس کی ساری کزنز دیکھ لینا، جو تمہیں اچھی لگے گی اسی کے لیے میں راضی ہو جاؤں گا۔ دانی کے بچے اب پھر جاؤ گے مجھ سے، میں نہ صرف تمہارا سر پھاڑ دوں گی بلکہ ٹانگیں بھی توڑ دوں گی۔ مشال نے اسے خشم کی نگاہوں سے گھورا۔ اس نے نہایت معصوم شکل بنا کر فٹ منہ پر انگلی رکھ لی۔ وہ ہنس دی۔ پاگل، اس نے سر کو خفیف سے جھٹکا دے کر کہا کہ یہ شخص اسے سب سے پیارا بھی تو تھا۔ آج کل وہ فارغ تھی، لہٰذا سا نے سوچا کہ فارغ رہنے سے بہتر ہے کچھ کر لیا جائے۔ مما بھی اسے متعدد بار کہہ چکی تھی، مشال کوکنگ وغیرہ ہی سیکھ لو۔ شمعی قسمت کی کوکنگ سینٹر ان کے گھر سے زیادہ فاصلے پر نہ تھا، لہٰذا اس نے جوائن کر ہی لیا۔ واپس پر اس نے سوچا کہ کوکنگ سے متعلق کوئی بک ہی خرید لوں، اسی لیے وہ قریبی مارکیٹ آ گئی، پاکستانی، اٹیلین اور چائنیز ڈشز کی چند بکس خریدی اور کاؤنٹر پر لے آئی۔ پیمنٹ کرنے کے لیے جیسے ہی اس نے پرس کھولا، اسے بلو کلر کی ایک ڈائری نظر آئی۔ وہ پڑھے بغیر بھی جانتی تھی کہ یہ کس کے کارنامے ہیں۔ دانی کے بچے خبیث، تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی، 1000 دفعہ منع کیا ہے میرے پرس میں مت گھسا کرو ذلیل۔ وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی، جبکہ ساتھ کھڑا ہوا شخص پہلے تو چونکا تھا پھر مسکرا دیا۔ پیمنٹ کر کے وہ باہر نکلی تھی کہ عقب سے آواز آئی، آپ مشال عمر ہے نا؟ مشال نے مڑ کر خاصی حیرانی سے اجنبی کو دیکھا تھا۔ آنکھوں میں اجنبیت کا تاثر بڑا واضح تھا۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ اس نے شائستگی سے معذرت کی۔ میں حنان سکندر ہوں، دانیال حسن کا دوست۔ اوہ، تو آپ ہیں حنان سکندر۔ وہ دانی سے حنان کے پچھلے دنوں سے اتنی تعریفیں سن چکی تھی کہ اب واقعی اسے دیکھنا چاہتی تھی۔ لیکن آپ نے مجھے پہچانا کیسے؟ کیونکہ میرا خیال ہے کہ ہم پہلی مرتبہ ملے ہیں، اس نے قدم بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ اس کے سوال پر وہ زور سے ہنسا تھا۔
مجھے دانیال نے بتایا تھا کہ وہ ساری دنیا کے لیے دانیال حسن ہو سکتا ہے، لیکن مشال عمر کے لیے صرف دانی ہے، اور یہ بھی کہ مشال عمر وہ واحد لڑکی ہے جو ہاتھوں اور ٹانگوں سمیت اس کی گردن توڑنے کا بھی حق رکھتی ہے۔ اس کی اتنی وضاحت پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی، اور اس سمے حنان کو لگا تھا کہ کائنات کی گردش ایک لمحے کے لیے رک گئی ہو، ہر طرف صرف مشال عمر کی ہنسی ہو، شفاف چشمے کی طرح بہتی ہوئی۔ دانی کو تو عادت ہے الٹی سیدھی ہانکنے کی، آپ اس کی باتوں پر مت جائیے گا، اس نے ہولے سے مسکرا کر کہا۔ تبھی وہ شاپنگ سینٹر سے باہر نکل آئے۔ اگر آپ اپنی گاڑی میں نہیں آئیں تو آئیے میں آپ کو ڈراپ کر دوں، اس نے اپنی وائٹ کرولا کا لاک کھولتے ہوئے آفر کی۔ نہیں تھینکس، 10-15 منٹ کی تو واک ہے، میں چلی جاؤں گی۔ اگر آپ میرے ساتھ چلیں گی تو مجھے خوشی ہوگی پلیز۔ وہ اصرار کرنے لگا تو مجبوراً اسے بیٹھنا پڑا۔ آج کل کیا کر رہی ہیں آپ؟ اس نے گاڑی کو مین روڈ پر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ فی الحال تو فارغ ہوں، ماسٹرز کے ایگزام دیے ہیں، رزلٹ کا انتظار ہے، بس اسی لیے میں نے کوکنگ کلاسز جوائن کر لیں۔ آگے کے کیا ارادے ہیں؟ ایم فل کریں گی؟ فی الحال تو کچھ نہیں سوچا، اس نے کندھے اچکا کر لاپرواہی سے کہا۔ دانی بتا رہا تھا کہ آپ کی فرم بہت خوبصورت ہے، اس نے یاد آنے پر پوچھا۔ بس ایسے ہی، وہ مسکرا دیا۔ کبھی آئیے گا نا آپ؟ اس نے رخ موڑ کر کہا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ یہاں سے رائٹ سائڈ پر موڑ لیں، بس یہ گرے کلر کا گیٹ ہے۔ گاڑی ایک جھٹکے سے آ گئی تھی۔ آئیے نا، چائے پی کر جائیے گا، اس نے اترنے سے پہلے فارمیلٹی نبھائی۔ چائے تو میں ضرور پیوں گا، مگر پھر کبھی، اس نے سہولت سے معذرت کی۔ آپ دانی کی باتوں پر مت جائیے گا، میں چائے واقعی بہت اچھی بناتی ہوں۔ اس کی بات پر حنان نے زبردست قہقہہ لگایا۔ مشال نے اس کی طرف دیکھا، گہری ذہین آنکھیں، روشن پیشانی جس پر سیاہ بال بکھرے تھے، چمکتی رنگت بقول دانیال، وہ واقعی غضب کی چیز تھا۔ مجھے یقین ہے آپ جتنی اچھی خود ہیں اتنی اچھی چائے بناتی ہوں گی۔ آئی پرومس میں ضرور آؤں گا، لیکن پھر کبھی، فی الحال ایک ضروری کام ہے۔ اوکے، ایز یو لائک۔ وہ باہر نکل آئی جبکہ وہ گاڑی ریورس کر کے لے جاتا ہوا نہ جانے کیوں اتنا خوش لگ رہا تھا۔ وہ بڑے خوشگوار موڈ میں نیچے آئی تھی۔ آج موسم بھی بڑا خوشگوار تھا، اس نے بڑے چاو سے چاکلیٹ کیک بنایا تھا۔ ابھی ابھی وہ نہا کر نکلی تھی اور لیمن گرین کلر کے سوٹ میں بڑی فریش نظر آ رہی تھی۔ کچن میں آ کر اس نے اپنے لیے چائے بنائی اور کیک نکالنے کے لیے فریج کھولا، لیکن یہ کیا، کیک غائب۔ ہائے، میرا کیک کہاں گیا؟ میں خود اپنے ہاتھوں سے تھوڑی دیر پہلے یہاں رکھ کے گئی ہوں۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ پھر فریج کیا؟ اس نے پورا کچن چھان مارا، لیکن کیک مل کے نہیں دیا۔ کون کھا گیا؟ اتنے لگن سے بنایا تھا میں نے۔ دانی، ذلیل خبیث کمینے، یہ یقیناً اسی کی حرکت ہوگی۔ اسے یکدم یاد آیا، وہ دندناتی ہوئی اندر داخل ہوئی، سامنے ہی سے دانیال بیٹھا نظر آ گیا اور عین اس کے سامنے کیک رکھا تھا جو تقریباً ختم ہونے کو تھا۔ مشال کا تو صدمے سے حشر ہو گیا۔ دانی کمینے، الو، تم میرا سارا کیک کھا گئے؟ میں نے اتنے شوق سے اتنے گھنٹے لگا کر بنایا تھا، اللہ کرے تمہیں ہضم ہی نہ ہو، تمہارے پیٹ میں شدید قسم کا درد اٹھے اور تم یوں ہسپتال کے وارڈ نمبر 7 کے بیڈ نمبر 12 پر الٹے پائے جاؤ۔ اپنے روح میں وہ محسوس نہ کر سکی کہ کوئی تیسرا شخص بھی اندر موجود ہے۔ اس طرح کیجیے کہ بیڈ نمبر 12 کے ساتھ 13 بھی بک کروا لیجیے، کیونکہ اس کیک کا آدھا حصہ میں نے بھی کھایا ہے۔ بھاری مردانہ آواز پر وہ چونک کر مڑی تو سامنے حنان سکندر کو پا کر خجل ہو گئی۔ آپ کو بہت شوق ہے بیمار پڑنے کا، وہ خجالت کم کرنے کے لیے بولی۔ جی بالکل، اگر مسیحا آپ جیسا ہو تو بندہ ساری عمر کے لیے بیمار پڑ سکتا ہے، وہ اس کی طرف جھک کر بولا۔ تو مشال دھک سے رہ گئی، جبکہ دانیال کا قہقہہ بڑا بے ساختہ تھا۔ یار تم تو حد کرتی ہو، ایک ذرا سا کیک ہی تو کھایا تھا، یہ ذرا سا ہے؟ مشال نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ اوہو بھائی، اس طرح تو مت گھورو، میں تمہارا حساب برابر کر دوں گا۔ تم نے پچھلے کئی سالوں سے میرے جتنے حساب برابر کیے ہیں میں خوب جانتی ہوں۔ اس کا انداز ہنوز برقرار تھا۔ دانیال نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اس کے موبائل کی بپ بج اٹھی اور ایکسکیوز کرتا ہوا اٹھ گیا۔ کہتے ہیں کوئی بھی لمحہ قبولیت کا ہو سکتا ہے، اس لیے کسی کو بددعا نہیں دینی چاہیے۔ حنان اب مشال سے مخاطب تھا۔ اس کے فریش چہرے نے حنان کے موڈ کو خوشگوار بنا دیا تھا۔ میں نے آپ کو تو کوئی بددعا نہیں دی، آپ کو تو خود ہی شوق ہے اسپتال میں اپنے لیے بیڈ نمبر 13 بک کروانے کا۔ اس کی بات پر وہ زور سے ہنسا، جبکہ مشال کو تو غصہ آ گیا، اسی لیے چڑھ کر بولی۔ ویسے آپ نے کیسے یہ اخذ کر لیا کہ اگر آپ بیمار پڑیں تو میں مسیحائی کے لیے آؤں گی؟ نہ جانے کیوں دل آپ کے بارے میں اتنا خوش فہم ہو رہا ہے کہ میرے مسیحاؤں میں سب سے پہلا نمبر آپ کا ہے۔ اس نے اپنی پرکشش آنکھیں اس پر جما کر کہا تو وہ گڑبڑا گئی۔ اسی لمحے دانیال اپنا موبائل آف کرتے ہوئے ان کی طرف آیا تو وہ جلدی سے باہر نکل گئی۔
حالانکہ دانیال نے اسے کئی آوازیں بھی دی لیکن وہ انسنی کر گئی۔ نہ جانے کیا شے ہے یہ حنان سکندر بھی ابھی صرف 2 بار ملی ہوں اس سے، لیکن خواہ مخواہ فری ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنے دل کو سمجھا رہی تھی جو اس کے بارے میں خوش فہم ہونے لگا تھا۔ ارے مشال، تم تو ناراض ہو گئی، چلو غصہ تھوک دو بھائی، میں اس کے بدلے میں تمہیں ڈھیر ساری آئس کریم کھلا دوں گا۔ جانے کتنی دیر بعد دانیال اس کے پاس آیا تو وہ اپنی سوچوں کی الغار سے باہر آئی۔ مجھے کیا پتا تھا اندر کوئی بیٹھا ہے، ورنہ میں نہ آتی اندر۔ ارے وہ میرا بہت اچھا دوست ہے، تم نے بتایا تھا کہ وہ تمہیں قریبی مارکیٹ میں ملا تھا، اب اتنی بھی اجنبیت نہیں۔ دانیال کا حنان نامہ شروع ہو چکا تھا اور مشال کو اپنے 2 گھنٹے ضائع ہوتے نظر آ رہے تھے۔ دانیال اس کا تایا زاد بھائی تھا، دونوں تقریباً ہم عمر ہی تھے، اسی لیے وہ بچپن ہی ایک دوسرے کے نہایت قریب تھے۔ اپنی ہر بات وہ آپس میں شیئر کرتے تھے، دونوں اکٹھے ہی پل بڑھ کر جوان ہوئے تھے، اسی لیے ایک دوسرے کی عادات سے خوب آگاہ تھے۔ دانیال کی والدہ نہایت سوشل خاتون تھی، جبکہ مشال کی والدہ ہاؤس وائف تھی۔ دانیال کی زیادہ تر پرورش انہی کے ہاتھوں ہوئی تھی، یہی وجہ تھی کہ اس کی اتنی لڑکیوں سے دوستی ہونے کے باوجود وہ فلرٹی قسم کا لڑکا نہیں تھا۔ البتہ مشال کو ستانے کے لیے وہ اکثر ہی الٹی سیدھی حرکتیں کرتا رہتا تھا، لیکن مشال جانتی تھی کہ دانیال حسن کی جتنی دوستی مشال عمر سے ہے اتنی نہ تو کسی سے ہے اور نہ ہی ہو سکتی ہے۔ دانی، میں نے تمہیں کئی دفعہ منع کیا ہے کہ میری چیزوں میں مت گھسا کرو۔ اس دن تمہاری گرل فرینڈ کی ڈائری میرے ہینڈ بیگ میں تھی، اگر کوئی اور پڑھ لیتا تو مجھے کتنی گلٹی فیل ہوتا۔ اسے اس دن کی بات یاد آئی۔ وہ ڈائری، وہ بلو والی؟ ارے وہ میں نے تو نہیں مانگی تھی، اس نے خود ہی دی تھی، تم قسم لے لو چاہے۔ بس وہ اس کی نظروں کے تیور دیکھ کر ایک دم ہاتھ اٹھا کر بولا، میں نے آج تمہیں اتنی ضروری بات بتانی ہے، پاپا نے اتنے مصروف کر رکھا ہے کہ سر کھجانے کی فرصت نہیں ملی۔ کون سی بات؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ تم پہلے پرامس کرو کہ میری بات کا یقین کر لو گی، تم بتاؤ تو صحیح، میں بہت سیریس ہوں، تم مذاق مت سمجھنا۔ دانی، وہ اس کے اتنے سنجیدہ رویے پر چونک ہی تو گئی۔ مشال، تم کیسے بتاؤں تمہیں، حالانکہ بات اتنی بڑی بھی نہیں۔ وہ سامنے گلاس ونڈو کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا، جس کے عین سامنے نہایت خوبصورت لان تھا جو آنکھوں کو تراوٹ بخشتا تھا۔ وہ لان پر نظریں جما کر آہستہ سے گویا ہوا، میری زندگی میں بہت سی لڑکیاں آئی ہیں مشال، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے سب بناوٹی سی لگی ہیں، خود پسند سی۔ حالانکہ میں تو کسی کے ساتھ بھی سیریس نہیں تھا، بس لائف کو تھوڑا بہت انجوائے کرتا تھا، میں نے خود سے کسی کی طرف بھی دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھایا۔ بعض دفعہ تو مجھے ایسی لڑکیوں سے وحشت ہو جاتی ہے، نہ جانے انہیں اپنی نسوانیت کبھی پاس کیوں نہیں ہے۔ میرے ذہن اور دل میں اگر کسی لڑکی کا پاکیزہ سراپا آتا ہے تو وہ مشال عمر ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ سب لڑکیوں کو اسی طرح کا بنا دوں۔ مشال کو اس کی اتنی لمبی تمہید سے الجھن ہونے لگی، تاہم وہ بغور سے سنتی رہی۔ لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی میں چینج آنا شروع ہو گیا ہے، یہ خوبصورت تو شروع ہی سے تھی، اب تو خوبصورت تر ہو گئی ہے۔ کیا کسی ایک ہستی کی وجہ سے کسی کی زندگی میں اتنی تبدیلی آ سکتی ہے؟ میں سوچتا تھا مجھے زندگی میں کبھی بھی کسی سے محبت نہیں ہوگی، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ طیبہ مراد کا پور کیسے میری زندگی میں شامل ہوئی مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ میں تمہیں یہ سب بتانا چاہتا تھا کہ تم میری واحد رازداں دوست ہو، لیکن میں تو خود سے بھی اعتراف کرنے سے ہچکچاتا تھا۔ بہرحال اب تو ہو گیا جو ہونا تھا۔ میں نے لائبہ کو تمہارے بارے میں بتایا ہے، وہ تم سے ملنے کو بہت بےتاب ہے۔ تم یقین کرو مشال، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، اس کی بہت سی عادتیں تم سے ملتی ہیں، تم اس سے ملو گی تو داد دیے بغیر نہیں رہ سکو گی۔ ابھی وہ اپنی بات مکمل کر کے پلٹا ہی تھا کہ ایک کشن زور سے اس کے منہ پر آ کر لگا، پھر ایک کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، گلدان کے سارے پھول سامنے پڑی۔ جو چیز ہاتھ میں آئی مشال نے اسے دے ماری۔ بہت اچھی لڑکی ہے، اس نے منہ بگاڑ کر دانیال کی نقل اتاری۔ مجھے اب بتا رہے ہو اپنی زندگی کی سب سے بڑی بات چھپائی؟ وہ ایک سے ایک بدنام زمانہ گرل فرینڈ کے بارے میں آ کر مجھے بتاتے تھے، اب جب کوئی ڈھنگ کی لڑکی پسند کر ہی لی ہے تو مجھ سے چھپایا؟ میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی، بلکہ اور ہاتھ بھی۔ دانیال خود کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، مگر مشال نے تو گویا سارا لاؤنج ہی اس پر الٹ دیا تھا۔ اٹھا پٹک کی ایسی زوردار آوازیں سن کر طاہرہ بیگم بھاگتی ہوئی لاؤنج میں آئی تھیں۔ مشال، یہ کیا ہو رہا ہے؟ لاؤنج کی حالت قابل دید تھی۔ تم دونوں کبھی بڑے نہیں ہو سکتے، اور مشال تم کیوں مار رہی ہو اسے؟ شیم فار یو، وہ بڑا ہے تم سے۔ وہ اسے سخت نظروں سے گھورتی ہوئی چلی گئی۔ دانیال نے تو اپنی بچت ہو جانے پر سکھ کا سانس لیا، ورنہ مشال سے کچھ بعید نہیں تھا کہ اسے چیر پھاڑ ہی دیتی۔ تو نے ان آنکھوں کو کبھی غور سے دیکھا ہے قتیل، سونے والوں کی طرح جاگنے والوں جیسی؟ لاؤنج میں داخل ہوتے ساتھ نے قدرے چونک کر حنان کی طرف دیکھا جو سامنے رکھے صوفے پر بیٹھا میگزین ہاتھ میں تھامے بآواز بلند شعر پڑھ رہا تھا۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے حنان کا خوشگوار موڈ اور مسکراتی آنکھوں کی نوٹ کر رہا تھا۔ آج کل وہ معمول سے ہٹ کر خوش نظر آ رہا تھا۔ کیا بات ہے بھائی، آج کل ہر وقت ٹوتھ پیسٹ کا اشتہار پیش کرتے نظر آ رہے ہیں؟ وہ اس کے سامنے بیٹھتا ہوا شرارت سے بولا۔ تمہیں اعتراض ٹوتھ پیسٹ پر ہے یا مجھ پر؟ اس نے میگزین ایک طرف اچھالتے ہوئے پوچھا۔ آئی تھنک دونوں پر، مانا کہ آپ بہت ڈیشنگ ہیں مگر اتنے بھی نہیں کہ آپ ماڈلنگ کرنے لگ جائیں، ساتھ نے منہ چڑھاتے ہوئے کہا۔ جواباً حنان نے اسے ایک دھپ رسید کی۔ اف بھائی، آپ کا ہاتھ ہے یا فولاد؟
توبہ، مجھے تو لگتا ہے میری بیک بون میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہو گئی ہوگی۔ ویسے مجھے آپ کی بیوی پر بڑا ترس آتا ہے، اگر کبھی آپ نے پیار سے بھی اسے چپت لگا دی تو وہ بیچاری تو گئی کام سے، اور پھر سارا غصہ بیچارے چینکو منکو اور ٹنکو پر ہی نکلا کرے گا۔ سعد کی چلتی زبان کو بند کرنا دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک تھا۔ سعد، بہت بولنے لگے ہو تم، میں پاپا سے کہتا ہوں تمہارا کوئی بندوبست کریں۔ حنان نے اسے گھورا، لیکن اس کے لبوں اور آنکھوں میں جو مسکراہٹ ابھری تھی وہ سعد کے عقابی نگاہوں سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ ویسے بھائی، لڑکی وڑکی کا معاملہ تو نہیں؟ سعد نے اس کے قریب ہو کر رازدارانہ لہجے میں پوچھا۔ تم ہمیشہ اپنی عقل کے مطابق ہی سوچنا۔ حنان نے بمشکل اپنی مسکراہٹ روکی۔ مجھے تو معاملہ بیسٹ نظر آتا ہے، بھلا آپ جیسا خشک مومن زاہد عابد بندہ اتنی دیر تک مسلسل کیسے مسکرا سکتا ہے؟ یقیناً کوئی نہ کوئی حسینہ مجبینہ کا چکر ہے۔ سعد نے اپنے دیدے مٹکائے۔ غلط فہمی ہے تمہاری اور کچھ نہیں۔ غلط فہمی نہیں، میرے اکلوتے بھائی جان پر بالکل صحیح فہمی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ماں بدولت کی پیشین گوئی کبھی غلط ثابت نہیں ہو سکتی۔ اس نے فرضی کالر جھاڑے۔ کوئی ڈھنگ کا کام نہیں تمہارے پاس، چلو نکلو یہاں سے۔ اس نے جان چھڑانی چاہی، جبکہ ذہن کہیں اٹک سا گیا تھا۔ ابھی تو اس نے خود سے بھی اعتراف نہیں کیا تھا۔ یہ ضرور تھا کہ اسے مشعل عمر نہ صرف اچھی لگی تھی بلکہ سب سے اچھی لگی تھی۔ نہ جانے کیوں دل میں بار بار اس کی شبیہ ابھرتی اور اس کا ارد گرد روشن سا ہو جاتا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس روشنی نے اس کے چہرے کا بھی احاطہ کر لیا تھا۔ جبھی تو سعد مشکوک ہو رہا تھا۔ ان چند ملاقاتوں کو وہ نام یا عنوان نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن دل تھا کہ اسے سوچے چلے جاتا۔ بھائی کیسی ہے وہ؟ سعد نے پوچھا تو وہ جو اسے ہی سوچ رہا تھا بے ساختہ بول اٹھا۔ بہت اچھی، بہت پیاری، بالکل اپنی اپنی سی۔ اوہ، تو پھر کب ملوا رہے ہیں ہمیں؟ بہت اچھی، پیاری اور اپنی اپنی سی بھابھی ہیں۔ سعد کے معنی خیز لہجے پر وہ چیم گیا۔ سعد، تم بھی بس، کیا میں بھی بس؟ آپ سچ سچ اگل دیں، پھر دیکھیں میں کیا کرتا ہوں۔ چلیں آپ یہ بتائیں، کیا آپ کو واقعی اس سے سچ مچ کی محبت ہے؟ پتہ نہیں یار، ابھی تو بس اتفاقیہ طور پر 2 ملاقاتیں ہی ہوئی ہیں۔ 2 ملاقاتیں؟ سعد نے آنکھیں پھاڑی۔ محبت کے لیے تو ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے۔ آپ کو ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آئی؟ اچھا چلو تم بتا دو، جب کسی سے محبت ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ مجھے کوئی خاص تجربہ تو نہیں ہے، لیکن اپنے گزشتہ 20-25 ناکام عشقیہ سلسلوں کی روشنی میں میرا تجربہ کہتا ہے کہ محبت کی حالت میں دھڑکن خاصی تیز ہو جاتی ہے، نبض رک رک کر چلتی ہے، ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، آنکھیں پہلے سکڑتی ہیں پھر پھیل جاتی ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کہ بچے تو مجھے محبت کی علامات بتا رہا ہے یا مرگی کے دورے کی؟ حنان نے پاس پڑا ہوا گلدان اس کی کمر پر رسید کرتے ہوئے کہا۔ ہاں تو یہ محبت کون سا مرگی سے کم ہے، بلکہ اس سے بھی خطرناک مرض ہے۔ اچھا بابا، میں سیریس ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ دوبارہ اٹھتے دیکھ کر بولا۔ اوکے، آپ یہ بتائیں کہ اسے سوچنا آپ کو اچھا لگتا ہے؟ ہاں، سب سے اچھا، اس نے اعتراف کیا۔ اور جسے انسان بہت زیادہ سوچے اسے بہت پسند بھی کرتا ہے، بلکہ انسان پسند ہی اسے کرتا ہے جسے سوچتا ہے، اور جو چیز پسندیدہ چیزوں میں سب سے زیادہ پسند ہو اس سے دلی وابستگی ہو جاتی ہے، اور جس سے دلی وابستگی ہو وہ دل کے قریب ہوتا ہے، اور جو شخص دل کے بہت قریب ہو اس سے انسان کو محبت بھی ہوتی ہے نا؟ اس نے تصدیق مانگی۔ بالکل ہوتی ہے، اس نے فوراً سر ہلا کر تصدیق کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے بھائی کہ آپ کو محبت ہو گئی ہے، لہٰذا خواہ مخواہ الجھن میں مت پڑیں۔ شاید، یا یقیناً سب سے مشکل کام خود سے اعتراف کرنا ہے، اور جب انسان یہ اعتراف کر لیتا ہے تو گویا کوئی بوجھ سر سے اتر جاتا ہے۔ وہ بھی بالکل ہلکا پھلکا ہو گیا تھا، اور اس کے لیے وہ اپنے پیارے بھائی سعد سکندر کا بہت شکر گزار تھا۔ بھائی یہ فاؤل ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے اس کا نام تو بتاتے جائیں۔ اسے وہاں سے کھسکتا دیکھ کر سعد فوراً اس کے سامنے آ گیا تھا۔ کس کا نام؟ تجاہل عارفانہ سے دریافت کیا گیا۔ ہماری مستقبل کی بھابھی صاحبہ کا۔ ایک ایک لفظ پر زور دیا گیا۔ حنان کو ہنسی آ گئی۔ مشعل عمر۔ کچھ توقف کے بعد اس نے کہا تھا، البتہ آنکھوں کی جوت ایک دم بہت بڑھ گئی تھی۔ سعد نے اس کے روشن چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے اس کی خوشیوں کے ابدی ہونے کی دعا مانگی تھی بے ساختہ۔ مشعل کا رزلٹ کیا آیا تھا؟ دانیال کے ہاتھ ایک نیا شوشہ لگ گیا کہ ایک چھوٹی سی تقریب تو ضرور ہونی چاہیے۔ باقی سب نے بھی اس کے فیصلے پر اتفاق کیا تھا۔ یوں تقریب چھوٹی ہونے کے بجائے بڑی ہی ہو گئی تھی۔ وجہ آمنہ حسن دانیال کی ماما کا سوشل اسٹیٹس تھا، البتہ مشعل کو یہ فائدہ ہوا تھا کہ اسی بہانے دانی نے اسے لائبہ سے ملوا دیا تھا۔ نرم و نازک اور ہنسمکھ سی لائبہ مراد مشعل کو بھی بہت پسند آئی تھی۔ وہ دونوں باتوں میں مشغول تھی۔ جب پاپا نے اسے آواز دی تو اسے اٹھنا پڑا۔ وہ نہ جانے کس کس سے اس کا تعارف کروا رہے تھے، جواباً اسے بھی فارمیلٹی نبھانا پڑ رہی تھی۔ وہ ذرا ریزرو رہنے والی لڑکی تھی، اس لیے چند لمحے بعد ہی ایکسکیوز کرتی وہاں سے ہٹ گئی۔ اپنے روم میں تیز تیز قدم اٹھاتی وہ یہ بھی نہ دیکھ سکی کہ سامنے سے کوئی آ رہا ہے۔ اس کا سر ٹکراتے ٹکراتے بچا تھا۔ اگر وہ بروقت میز نہ تھام لیتی تو یقیناً دن میں تارے دیکھ رہی ہوتی۔ کوئی کرارا سا جواب دینے کے لیے اس نے سر اوپر اٹھایا ہی تھا کہ سامنے حنان سکندر کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔
آپ مجھے کسی بھی خوبصورت لقب سے نواز سکتی ہیں، میں مائنڈ نہیں کروں گا۔ وہ ہونٹوں پر شریر مسکراہٹ بکھیر کر بولا، ویسے کہیں آپ مجھے بن بلائے مہمان تو نہیں سمجھ رہی؟ جی نہیں، اب اتنی بھی بیوقوف نہیں میں۔ اچھا چلیں، اگر آپ کہتی ہیں تو یقین کر لیتے ہیں۔ لہجہ خاصا بے یقین تھا۔ تو نہ کرے یقین، ادھر کون مرا جا رہا ہے؟ وہ سلگ کر بولی، یہ شخص بھی بس بیٹھ جائیں، بیٹھنے سے غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہوا خود بھی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ مجبوراً اسے بھی بیٹھنا پڑا۔ سامنے سے گزرتے ویٹر کو اس نے کولڈ ڈرنک لانے کا کہا۔ آپ سے کس نے کہا کہ میں غصے میں ہوں؟ وہ چڑ ہی تو گئی، نہ جانے کیوں وہ اس شخص کے ساتھ اس طرح پیش آ رہی تھی، حالانکہ وہ خاصی تحمل مزاج لڑکی تھی۔ تمہاری فیلنگز جاننے کے لیے مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے چہرے کے تاثرات بخوبی پڑھ سکتا ہوں۔ وہ جہاں اس کے تم کہنے پر حیران ہوئی، وہیں اس کی بات پر دھک سے رہ گئی۔ ویٹر کولڈ ڈرنکس رکھ کر جا چکا تھا۔ اگر تم سے کسی نے یہ کہہ دیا کہ تم غصے میں زیادہ پیاری لگتی ہو تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم ہر وقت غصے میں ہی رہو۔ ویسے ہنستی ہوئی تم زیادہ پیاری لگتی ہو، اور اگر میں یہ کہوں کہ آج کی تقریب میں تم سب سے زیادہ پیاری لگ رہی ہو تو تم میرا یقین کر لو گی؟ اف، اس نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ کوئی شخص یوں سامنے بیٹھ کر اس کی ذات کو ڈسکس کرے گا۔ ایک تو زبان کم وقت ساتھ نہیں دے رہی تھی، اوپر سے پسینے نے حشر بگاڑ دیا تھا۔ وہ گلاس پر نظریں گاڑے بیٹھی تھی۔ حنان نے خاصی دلچسپی سے اس کی نروس سی شکل دیکھی۔ ویسے تو تم ایسے بھی بڑی پیاری لگ رہی ہو، میں نے آپ سے کہا ہے کہ میری ذات پر یوں کمنٹس پاس کریں؟ اس نے ایک دم سر اٹھا کر کہا، تھینکس گاڈ تم بولتی تو، ورنہ جتنی محبت سے گلاس کو تکا جا رہا تھا مجھے جیلیسی ہو رہی تھی۔ لگتا ہے آپ کو فضول بولنے کی بہت عادت ہے۔ اس کا اعتماد لوٹ رہا تھا۔ افسوس کہ تم بہت بدذوق لڑکی ہو، اس نے ملامت کی۔ کیوں، آپ کو کسی باذوق کی تلاش تھی؟ زبان بے اختیار پھسل گئی تھی، مگر اب شکل دیکھنے والی تھی۔ حنان کا کہکا بے ساختہ تھا، نہیں خیر، اب تو جیسی بھی مل گئی گزارا کر لیں گے۔ معنی خیز لہجہ، متبسم آنکھیں۔ مشال کو اپنا اعتماد دوبارہ رخصت ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے اٹھ جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ مشال، اسے اٹھتا دیکھ کر وہ فوراً پکارا تھا، وہ رک گئی، تاہم نظریں اٹھا کر اسے دیکھ نہ سکی۔ خوشیاں بار بار دل پر دستک نہیں دیتی، اگر کوئی پرخلوص شخص تمہاری طرف ہاتھ بڑھائے تو تھامنے میں دیر نہ کرنا، اس نے ٹھہر ٹھہر کر کہا، جبکہ وہ کچھ سمجھتے اور کچھ نہ سمجھتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ بس بہت سن لی میں نے تمہاری تعویلیں حنان، اب خیر سے تمہاری شادی کی عمر ہے، تم ہو کہ مانتے ہی نہیں۔ وہ سب ڈنر کرنے کے ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی باتوں میں مصروف تھے، جب اچانک فائزہ بیگم نے اسے کہا، اوفو ماما، اب اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ خلاف توقع اس نے مشتعل ہونے کی بجائے رسانیت سے کہا، جلدی؟ پورے 28 سال کے ہو چکے ہو تم، اور ابھی بھی تمہیں جلدی لگ رہی ہے؟ پچھلے 3 سالوں سے ہی یہی رٹ چلی آ رہی ہے تمہاری۔ باقی ماؤں کی طرح میرا بھی دل چاہتا ہے کہ اپنے بیٹے کے سر پر صحرا سجاؤں۔ وہ رنجیدہ سی ہو گئی۔ ارے امی حضور، آپ کیوں دل گرفتہ ہو رہی ہیں؟ خیر سے آپ کا دوسرا بیٹا گبرو جوان ہے، آپ اس طرح کریں کہ میری ہی 2-3 شادیاں کروا دے۔ سعد چہکا، تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو، فائزہ بیگم نے تیز لہجے میں کہا تو سعد نے برا سا منہ بنا لیا، جبکہ سکندر اور حنان مسکرا دیے۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں حنان، اس کی بے نیازی انہیں تہش دل آ گئی۔ میرا خیال ہے تمہاری ماما ٹھیک کہہ رہی ہیں، اب گھر میں واقعی کچھ تبدیلی آنی چاہیے۔ سکندر صاحب نے فرائڈ فش کھاتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اوکے، اگر آپ اتنا اصرار کر رہے ہیں تو مجھے سوچنا پڑے گا۔ بس بہت سوچ لیا تم نے، اگر ابھی شادی نہیں کرنی تو منگنی ہی کروا لو، پھر انشاءاللہ ہم حج سے واپسی پر تمہاری شادی کر دیں گے۔ انہوں نے لوہا گرم دیکھ کر چوٹ کی۔ منگنی؟ چم سے ایک سراپا نگاہوں میں آ گیا تھا۔ شرمائے گھبرائی روپ میں کتنی پیاری لگے گی وہ، اگر آپ کی خوشی اسی میں ہے تو آئی ایم ایگری۔ اس کی سعادت مندی پر سعد کو زبردست قسم کا اچھو لگا تھا، جبکہ سکندر صاحب بھی حیران ہوئے تھے، البتہ اس کی آنکھوں میں چاہت کی روشنی دیکھ کر مسکرا دیے، جبکہ فائزہ بیگم تو بہت خوش ہوئیں۔ شکر تم مانے تو۔ سکندر، میرا خیال ہے کہ مسٹر زبیری کی منجلی بیٹی ٹھیک رہے گی، مجھے تو وہ لڑکی بہت پسند ہے، میری تو بہت دیر سے اسی پر نظر تھی۔ مجھے نہیں کرنی کسی کی انجلی منجلی بیٹی سے شادی یا منگنی۔ حنان کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ تو پھر برخودار تم خود بتا دو نا، پاپا نے اس کی مشکل آسان کرنی چاہیے۔ بتا دوں گا، ایسے بھی کیا جلدی ہے؟ وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ لو جی، ادھر تو باپ بیٹا پہلے ہی پسند کیے بیٹھے ہیں، میں خواہ مخواہ ہلکان ہو رہی تھی۔ حنان، جلدی سے بتاؤ وہ کون ہے، میں تو صبح ہی جاتی ہوں اس کی طرف۔ ان کی جلد بازی پر سب مسکرا دیے۔ ابھی نہیں ماما، لیکن جلد ہی بتا دوں گا۔ وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتا ہوا اٹھ گیا۔ آج کافی پینے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کیسے لگے گی مشال اس کمرے میں میری حیثیت سے، میری ذات سے منسلک؟ اس ڈریسنگ پر اس کا ڈھیر سارا سامان، وارڈروب میں جھلملاتے ڈریسز، ریک میں اس کی پسندیدہ ڈھیر ساری کتابیں۔ اچھا لگے گا، بہت اچھا، اتنا اچھا کہ میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی خوشی ہو ہی نہیں سکتی۔ اف یار مشال، جلدی سے آ جاؤ پلیز۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کہیں سے نکل کر مشال سامنے آ جائے، مگر اتنی رات گئے وہ کیسے آ سکتی ہے؟ لیکن ہاں، ٹیلی فون پر اس سے بات تو ہو سکتی ہے نا، اس کے دل نے کہا، تو وہ زیر لب مسکرا کر موبائل پر نمبر پش کرنے لگا۔
او शिट, کیا مصیبت ہے؟ اس نے ناول ایک سائڈ پر پٹکا۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ ناول پڑھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ جب سے وہ یونیورسٹی سے فارغ ہوئی تھی اکثر ہی رات کو سونے سے پہلے کوئی ناول وغیرہ پڑھ لیا کرتی تھی، لیکن پچھلے کئی دنوں سے وہ ایک ناول نہیں پڑھ پائی تھی، بلکہ ناول ہی کیا، وہ کوئی کام بھی کرنے لگتی ذہن بھٹک کر ایک ہی طرف چلا جاتا۔ ممی کتنی دفعہ اسے ٹوک چکی تھی، وہ خود نہیں سمجھ پا رہی تھی، بس جھنجھلا کر رہ جاتی۔ آنکھیں بند کرتی تو ایک ہی سراپا نگاہوں میں سما جاتا۔ وہ خود بھی گھبرا جاتی، دل بار بار اسی شخص کی طرف ہمکتا تھا جس کی نگاہیں کوئی شوخ، پاکیزہ اور دل فریب سا پیغام دیتی۔ ابھی بھی اسی طرح ہوا تھا، وہ ناول لے کر بیٹھی تھی جبکہ ذہن حنان سکندر کی شخصیت میں الجھا ہوا تھا۔ تم مان لو کہ وہ شخص تمہیں اچھا لگتا ہے، سب سے اچھا، دل نے فوراً کہا۔ خواہ مخواہ ہی جب اس نے کچھ کہا ہی نہیں وہ بڑبڑائی، ضروری تو نہیں ہر بات لفظوں میں بیان کی جائے، تمہیں دیکھ کر اس کے آنکھوں میں جو جذبے لپکتے ہیں ان سے تم ناواقف تو نہیں؟ دل نے جڑ دلیل پیش کی۔ او گاڈ، یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ وہ ایک دم پریشان ہو گئی، کہیں میں واقعی حنان سے اور حنان مجھ سے؟ وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی لیکن پھر بھی سوچے جا رہی تھی۔ اسی لمحے فون کی بیل ہوئی، وہ یہی سمجھی دانیال ہوگا جو پچھلے ہفتے سے اسلام آباد گیا ہوا تھا۔ صبح اس کا فون آیا تھا لیکن اس کی بات نہیں ہو سکی تھی۔ آ گیا یاد صاحب بہادر کو، اب بھی نہ کرتے فون، پورا ہفتہ ہو گیا اسلام آباد جا کر تم تو چپک کر ہی رہ گئے ہو۔ تمہاری مصروفیات بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ وہ تن سے گویا ہوئی، تمہارے لیے تو میں اپنی تمام مصروفیات ترک کر سکتا ہوں، تم کہو تو ابھی آ جاؤں۔ دوسری طرف حنان تھا خاصے خوشگوار موڈ میں۔ آپ سوری، میں سمجھی دانی ہیں، وہ گڑبڑا گئی۔ کم آن دوستوں میں نو سوری نو تھینکس۔ یہ بتاؤ کیا کر رہی تھی؟ بے تکلفی سے پوچھا گیا۔ کچھ خاص نہیں، بس ایسی ہی بیٹھی تھی۔ وہ اپنی سوچیں کم از کم اس شخص کو نہیں بتا سکتی تھی۔ اچھا، جبکہ میں تو، وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ تم اس فرائیڈے کو کیا کر رہی ہو؟ فی الحال تو میں ہر طرف سے فارغ ہوں، دانی بھی نہیں ہے۔ وہ تو آ رہا ہے پرسوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے فون آیا تھا اس کا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس فرائیڈے کو ہاکس بے کا پروگرام بناتے ہیں، انجوائے بھی ہو جائے گا۔ میں بھی کچھ خاص مصروف نہیں، میں نے سوچا تم سے بھی پوچھ لوں۔ آپ لوگ جائیں، میں کیا کروں گی وہاں؟ مچھلیاں پکڑ کر ٹھیلا لگا لینا وہاں، وہ خاصا چڑ کر بولا۔ ایک شرط پر، اگر آپ میری ہیلپ کریں تو۔ وہ محفوظ ہو کر بولی۔ ہیلپ تو تمہاری میں بہت اچھے طریقے سے کرواؤں گا، اس نے لفظ چبا چبا کر کہا۔ مشال ہنستی۔ میڈم، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ مس لائبہ مراد بھی ہمارے ساتھ جا رہی ہیں۔ ریلی؟ پھر تو میں ضرور جاؤں گی، وہ پرجوش ہو گئی۔ یعنی کہ لائبہ تمہیں ہم دونوں سے زیادہ عزیز ہے؟ اسے افسوس ہوا۔ جی نہیں، ہر انسان کے دل میں اپنی جگہ ہوتی ہے۔ انداز خاصا ناصحانہ تھا۔ اچھا، پھر تمہارے دل میں میرے لیے کون سی جگہ ہے؟ گمبھیر لہجے میں کہا گیا۔ مشال سٹپٹا گئی، اسے قطعاً اس سوال کی توقع نہ تھی۔ مشال، نرم دھیمے لہجے میں پکارا گیا۔ جی، اس نے مشکل سے کہا۔ کبھی کبھی کوئی شخص آپ کے دل کے اتنے قریب ہو جاتا ہے نا کہ وہ آپ کے وجود کا ایک حصہ ہی معلوم ہوتا ہے۔ اس کا مخفون لہجہ مشال کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ موم، مجھے نیند آ رہی ہے، میں فون رکھنے لگی ہوں۔ اوفو، تم نہایت بدذوق لڑکی ہو، سارے موڈ کا ناس مار دیا۔ وہ جھنجھلا گیا۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ فرائیڈے کو تو آ رہی ہو نا؟ وہ اگر تم نے انکار کر دیا تو تمہیں میں الٹے ہاتھ کی 2 لگاؤں گا۔ اس کا دونس بھرا انداز مشال کو ہنسی آ گئی۔ آ جاؤں گی، اس نے یقین دلایا۔ پھر چند ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ البتہ اب پہلے والی الجھن دور ہو گئی تھی، یوں جیسے اضطراب کا سرا ہاتھ آ گیا ہو۔ وہ مطمئن سی ہو گئی۔ وہ اور دانیال اکٹھے گئے تھے جبکہ لائبہ اور حنان الگ الگ آئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی لائبہ نے دور سے ہاتھ ہلایا تھا۔ تم لوگ پورے 25 منٹ لیٹ ہو۔ قریب آنے پر لائبہ نے ریسٹ واچ دکھاتے ہوئے کہا۔ شکر کرو ہم آ گئے ہیں، ورنہ یہ محترمہ تو محض استراحت تھی ابھی تک۔ جھوٹ بول رہا ہے، یہ خود ہی لیٹ اٹھا تھا۔ مشال نے اسے گھور کر دیکھا۔ چلو تم لوگ آ گئے ہو، یہی کافی ہے۔ حنان نے انہیں مزید پیش قدمی سے روکا۔ آج موسم کتنا اچھا ہے نا، آج ہوا بھی ٹھنڈی چل رہی ہے۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا، اسی لیے تو میں نے آج کا دن ڈیسائیڈ کیا تھا۔ دانیال نے فرضی کالر جھاڑے۔ اس کی بات پر سب مسکرا دیے۔ اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں کے دوران وہ سمندر کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ ٹھاٹے مارتا ہوا پرجوش سمندر، کون کہتا ہے کہ سمندر پرسکون ہوتا ہے؟ یہ تو اچھا خاصا شور مچا رہا ہے۔ دانیال کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ یہ نفیس خیالات شاعر حضرات کے ہیں، حنان نے ٹکڑا لگایا۔ شاعر حضرات بھی آپ جیسے ہوتے ہیں۔ مشال کیوں پیچھے رہتی؟ چھوڑو یار انہیں، آؤ ہم ذرا سمندر کو سلام کر کے آئیں۔ دانیال نے اپنی پینٹ کے پانچے فولڈ کیے اور مزے سے لہروں کو کراس کرنے لگا۔ حنان نے بھی اس کی تقلید کی۔ توبہ، انہیں اپنی ڈریسنگ کا بھی خیال نہیں۔ انہیں ایک دوسرے پر پانی اچھالتا دیکھ کر، وہ اس میں ڈبکیاں لگاتا دیکھ کر، لائبہ نے کہا۔ بالکل بچوں کی طرح خوش ہو رہے ہیں۔ آؤ مشال، ذرا ہم بھی تو دیکھیں۔ نہ بابا نہ، مجھے تو بہت دور ہی رہنے دو۔ اس کا ہاتھ بڑھتا دیکھ کر مشال فوراً پیچھے ہٹی۔ اوہو، زیادہ دور تھوڑی جانا ہے ہم نے، بس یہیں رہنا ہے نزدیک۔ تم آؤ تو صحیح، کچھ نہیں ہوگا۔ لائبہ کے مزید اصرار پر اس نے انکار نہ کیا۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ پانی میں اترنے لگی۔ ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کی لہریں ان کے پاؤں سے ٹکرا کر واپس چلی جاتیں۔ وہ بہت انجوائے کر رہی تھی جب اچانک مشال نے دانیال کو ہاتھ اپنی طرف بڑھتے دیکھا۔ لائبہ کی چونکہ اس طرف پشت تھی، وہ اپنے ہی رو میں دیکھنا
نہ سکی، البتہ مشال اس کا ہاتھ بڑھتا دیکھ کر بدر کر پیچھے ہٹی تھی۔ البتہ لائبہ کی کلائی اس کی گرفت میں آ چکی تھی۔ کنارے پر کھڑے ہو کر تم نے کیا خاک انجوائے کرنا ہے؟ ذرا سا آگے آ کر تو دیکھو۔ نہیں، وہ ہکلائی، میں نہیں جاؤں گی۔ نہیں ڈوبتی، تم آؤ تو صحیح۔ وہ اسے کھینچ رہا تھا۔ ہائے اللہ، میں مر جاؤں گی، مشال بچاؤ مجھے۔ اب وہ باقاعدہ چیخ رہی تھی۔ مشال کو اس کی حالت لطف دے رہی تھی، جبکہ دانیال کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ مشال مشال، وہ دوبارہ چیخی۔ کچھ نہیں ہوگا، دانی ہے نا تمہارے ساتھ۔ وہ مسکراتی ہوئی وہاں سے ہٹ گئی۔ چیدہ چیدہ لوگ اب آ رہے تھے۔ اس نے اپنے لیے ایک سافٹ ڈرنک لی اور ایک طرف رکھے ہوئے بینچ پر بیٹھ کر لطف اندوز ہونے لگی۔ موسم چونکہ تبدیل ہو رہا تھا، گرمیوں کا اختتام تھا، اسی لیے آج موسم بھی نسبتاً خوشگوار تھا۔ ایکسکیوز می سسٹر، دفتراً قریب سے آواز ابھری تو اس نے چونک کر سامنے دیکھا، جہاں ایک آدمی ایک چھوٹے سے بچے کو اٹھائے کھڑا تھا۔ یہ میرا بیٹا زین ہے۔ اس کی ماما خود تو سمندر کے ساتھ اٹکیلیاں کر رہی ہیں، جبکہ اس آفت پر کالے کو مجھے پکڑا گئی ہیں۔ ایکچولی اس کی ماما نے بھی بالکل ایسا ہی ڈریس پہنا ہوا ہے جیسا کہ آپ نے، اس لیے زین دھوکا کھا گیا ہے اور مسلسل آپ کے پاس آنے کے لیے مچل رہا تھا۔ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو پکڑ لیں، میں تب تک اس کی ماما کو بلا لاتا ہوں، وہ نہایت شائستہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ مشال نے دیکھا، وہ نہایت گول مٹول گپلو سا بچہ تھا جو اس کی طرف باہیں پھیلائے مسلسل رو رہا تھا۔ اس کا دل پسیج گیا۔ بچے تو ویسے بھی اسے پسند تھے۔ کوئی بات نہیں زین، میرے پاس آؤ۔ وہ ہمک کر اس کے پاس آ گیا۔ تھینک یو سسٹر۔ وہ ممنون سا پلٹ گیا۔ زین نہایت کیوٹ ہونے کے ساتھ ساتھ شرارتی بھی تھا، کبھی اس کا دوپٹہ کھینچتا، کبھی بالوں کی لٹ۔ زین کے بچے، اس نے گدگدایا تو وہ ہنسنے لگا۔ مشال نے بے اختیار اس کے دونوں گال چوم لیے۔ میں تمہیں ادھر ڈھونڈ رہا ہوں اور تم ادھر مصروف ہو، حنان اس کے پاس بیٹھتا ہوا بولا۔ ویسے یہ کس کا بچہ چھینا ہے تم نے؟ کیوں میں آپ کو بچہ چور لگتی ہوں؟ اس نے مسکرا کر کہا۔ بالکل بالکل، ہرگز نہیں، میرا تعلق آپ کی نسل سے نہیں ہے۔ اس کی بات پر حنان نے زور سے کہکا لگایا۔ اس کے کہکے پر زین ڈر کے مشال سے لپٹ گیا۔ شرم کریں، خود بچوں کو ڈرا رہے ہیں۔ زین ادھر دیکھو میری طرف۔ اچھا لاؤ اسے مجھے دے دو۔ ادھر آؤ بیٹا میرے پاس۔ اس نے دونوں ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑنا چاہا، مگر وہ تو مشال سے چمٹ کر زور زور سے رونے لگا۔ سر، آپ اپنے بیبی اپنی مسز کے پاس ہی رہنے دیں تو بہتر ہے، ان کے قریب سے گزرتے ہوئے ٹین ایجز لڑکیوں کی ٹولی سے ایک نے کہا۔ ویسے آپ کا بیبی بہت کیوٹ ہے، اس لیے کہ آپ کی مسز بہت کیوٹ ہیں، اور آپ خود بھی، کسی دوسری نے کہا تھا۔ مشال خفت سے سرخ پڑ گئی۔ وہ لوگ جا چکے تھے، جبکہ مشال کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں منہ چھپائے۔ حنان کے لبوں سے مسکراہٹ دور ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، جبھی وہ شخص اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ آ گیا۔ تھینک یو سو مچ سسٹر، وہ مشال کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ زین بیٹا ماما کے پاس آؤ۔ اس کی ماما نے دونوں ہاتھ پھیلائے۔ وہ آنکھیں پٹ پٹا کر کبھی مشال کو دیکھتا، کبھی ماں کو، پھر ہمک کر ماں کی باہوں میں چلا گیا۔ اگر آپ ادھر نہ ہوتی تو اس نے تو میرے کان ہی کھا جانے تھے۔ وہ کچھ زیادہ ہی ممنون نظر آ رہا تھا۔ دفتراً اس کی نظر مشال کے ساتھ کھڑے حنان پر پڑی۔ سسٹر، یہ آپ کے ہسبینڈ ہیں، اس نے از خود ہی تصور کر لیا تھا، اور اب بڑی گرمجوشی کے ساتھ وہ دونوں میاں بیوی اس سے سلام دعا کرنے کے ساتھ ساتھ شکریہ ادا کر رہے تھے، جبکہ مشال کا بس نہیں چل رہا تھا کہ یا تو یہاں پر موجود سب کا سر پھاڑ دے یا پھر اپنا تو ضرور ہی پھاڑ لے۔ عجیب مصیبت ہے، اور یہ حنان بھی تردید نہیں کر رہا۔ وہ لوگ اب وہاں سے جا چکے تھے۔ لگتا ہے تم اس صورتحال کو خاصا انجوائے کر رہی ہو، وہ زیر لب مسکراتا ہوا اپنی رائے کا اظہار کر رہا تھا۔ مشال نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ وہ بول اٹھا۔ ویسے مجھے تو بڑی اچھی لگی یہ سچویشن، اللہ ان سب کی زبان مبارک کرے۔ آخری جملہ آہستہ سے کہا گیا تھا۔ وہ جز بز ہوتی اس کے ساتھ چلتی رہی۔ دانیال اور لائبہ بھی اسی طرف آ رہی تھے۔ لائبہ کا پھولا پھولا منہ یہ ثابت کر رہا تھا کہ اس کی جھڑپ ہو چکی ہے۔ شام کو ان لوگوں کی واپسی ہوئی تھی۔ حنان کی وقفے وقفے سے اس پر اٹھنے والی خوبصورت نگاہیں اور دھیما تبسم اسے ڈسٹرب کرتے رہے تھے۔ یہ پکنک اسے خاصی مہنگی پڑی تھی۔ تم نہایت بے ڈھنگی لڑکی ہو، میں نے تمہیں اتنے دنوں کا کہا ہوا ہے کہ طیبہ بیمار ہے، اس کی عیادت کے لیے چلی جاؤ، لیکن تم ہو کہ میری بات نہیں سنتی۔ دانیال خاصا جنجلایا ہوا تھا۔ کس کی تعزیت کے لیے جانا ہے؟ وہ پودوں کو پانی لگا رہی تھی، اپنے دھیان میں سن نہ پائی۔ یہ لڑکی کس نگر میں رہتی ہو؟ تعزیت نہیں، عیادت۔ اس نے اپنے بال نوچے۔ اچھا بابا، اچھا چلی جاؤں گی، پاگل کیوں ہو رہے ہو؟ چلی جاؤں گی نہیں، ابھی جاؤ۔ اس نے پائپ اس کے ہاتھ سے پکڑ کر نیچے پھینکا۔ یہ کام رشید بھی کر لے گا، تم فوراً تیار ہو کر آؤ۔ آخر کار دانیال نے اسے تیار کروا کر ہی دم لیا۔ وہ ممی سے اپنی دوست کے گھر جانے کا کہہ کر نیچے آ گئی۔ دانیال گاڑی کھولے اس کا منتظر تھا۔ راستے میں وہ اسے مختلف ہدایات دیتا رہا تھا، کیونکہ چند روز بعد اس نے ممی کو لائبہ کے گھر بھیجنا تھا۔ گاڑی گھر کے سامنے رکی تھی۔ ہو سکتا ہے مجھے دیر ہو جائے، تم گھر چلے جاؤ، پھر میں تمہیں فون کر دوں گی، مشال نے کار کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلا کر گاڑی ریورس کرنے لگا۔ مراد ہاؤس، نیم پلیٹ دے کر اس نے بیل پر انگلی رکھی۔ جی۔ گیٹ ایک ینگ سے لڑکے نے کھولا تھا۔ مشال کو دیکھ کر اس کے ہونٹ سیٹی کے انداز میں سکڑے تھے۔ لمحہ بھر میں ہی اس کی آنکھوں میں ستائش ابھر آئی۔ مجھے طیبہ سے ملنا ہے، وہ اندر ہی اندر اس کی نظروں سے خائف ہو کر بولی۔ اندر آئیں پلیز۔ وہ ذرا سا پیچھے ہٹا۔ عجیب نگاہیں تھی اس کے پورے وجود کا ایکس رے کرتی ہوئی۔ دیکھنے کا اسٹائل اس قدر بیہودہ تھا
کہ وہ پور پور پسینے میں نہا گئی۔ بیٹھیے نا پلیز، آپ کھڑی کیوں ہیں؟ وہ اس لیے ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ کیا لیں گی آپ، چائے یا کافی؟ مشال کا جی چاہا سامنے پڑا گلدان اس کے آنکھوں میں گھسا دے۔ نو تھینکس، آپ لائبہ کو بلا دیں پلیز۔ اگر دانی کا مسئلہ نہ ہوتا تو وہ اس شخص کو سیدھا کر دیتی۔ اوہ، میں تو بھول ہی گیا کہ آپ طیبہ سے ملنے آئی ہیں۔ ویسے آپ کا نام؟ مشال عمر۔ ماشاءاللہ، آپ کا نام بھی آپ کے جتنا پیارا ہے۔ میرا نام زیغم مراد ہے اور میں لائبہ کا بھائی ہوں۔ اینی وے، میں لائبہ کو بلاتا ہوں، حالانکہ دل تو نہیں چاہ رہا۔ مشال خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ مشال، تم؟ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم آئی ہو، طیبہ نے اندر داخل ہوتے ہوئے نہایت خوشی سے کہا، جبکہ وہ فقط مسکرا دی کہ موڈ تو پہلے ہی آف ہو چکا تھا۔ آؤ میرے کمرے میں چلتے ہیں۔ وہ اس لیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ملازمہ چائے اور دیگر لوازمات لے آئی تھی۔ دانی تو کہہ رہا تھا کہ تم بیمار ہو، جبکہ مجھے تو ہٹی کٹی لگ رہی ہو، اس نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ تمہیں بھیجنے کے بہانے ہیں سارے، ورنہ میں تو ٹھیک ہوں۔ وہ بشاشت سے مسکرائی۔ دانی آنٹی اور انکل کو بھیجنا چاہ رہا ہے تمہاری طرف۔ چند ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اس نے کہا۔ طیبہ کا رنگ ایک دم متغیر ہو گیا۔ چائے کا کپ اس کے ہاتھ سے لڑکھڑایا۔ مشال نے بغور اس کی حالت نوٹ کی۔ تم اس کو منع کر دو مشال۔ اس کے لجاجت سے کہنے پر مشال حیران رہ گئی۔ کیوں؟ آخر ایک نہ ایک دن تو انہیں آنا ہی ہے۔ دانی کب تک تمہیں اس طرح ملتا رہے گا؟ اور میں بھی اس کی ہمنوا ہوں۔ تم بھی نہیں سمجھو گی مشال، میں کیسے تمہیں سمجھاؤں؟ وہ رو پڑی۔ میں تمہاری دوست ہوں، مجھ پر بھروسہ کرو۔ اگر تمہارے دل میں کوئی وسوسہ خیال ہے تو اسے نکال دو، ہم پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ مشال نے اپنائیت سے کہا۔ اگر کوئی پرابلم ہے تو مجھ سے شیئر کرو۔ مشال، میری ریئل ماما اس دنیا میں نہیں ہیں۔ میرے پاپا نے پہلی شادی اپنی پسند سے میری اسٹیپ مدر سے کی تھی، جن میں سے ان کی 2 اولادیں ثانیہ اور زیغم ہیں۔ دادا ابو نے انہیں دھمکی دی تھی اگر وہ اپنی بچپن کی منگیتر میری ماما سے شادی نہ کی تو انہیں آگ کر دیں گے۔ مجبوراً پاپا کو یہ شادی کرنا پڑی۔ میری پیدائش کے چند سال بعد ہی ماما مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ تب پاپا مجھے ادھر لے آئے۔ میری اسٹیپ مدر ثانیہ اور زیغم کا رویہ میرے ساتھ ویسا ہی تھا جیسے سوتیلے رشتوں کے ساتھ ہوتا ہے، البتہ پاپا کا رویہ میرے ساتھ اچھا تھا۔ وہ ایک مشہور ایڈوکیٹ ہیں، فرصت انہیں ملتی ہی کہاں ہے کہ وہ مجھ پر یا گھر والوں کے رویے پر توجہ دے۔ بہرحال ثانیہ آپی کی شادی ہو گئی، لیکن ان کے شوہر کا رویہ ان کے ساتھ بہت برا ہے، کیونکہ انہیں ثانیہ آپی کے گزشتہ عشقیہ کرتوتوں کی سن گن مل گئی تھی، اور ماما کا خیال ہے کہ یہ باتیں میں نے ان تک پہنچائی ہیں، لہٰذا وہ اس کا بدلہ مجھ سے ضرور لیں گی۔ پہلے بھی کافی اچھے گھرانوں سے میرے پروپوزل آ چکے ہیں، لیکن وہ سب مسترد کر دیے گئے۔ مجھے ان کا کوئی دکھ نہیں مشال، میں نے زندگی میں کوئی خوشی نہیں دیکھی۔ دانیال حسن میری واحد خواہش اور خوشی ہے، یہ لوگ اسے بھی مجھ سے چھین لیں گے۔ مشال، میں مر جاؤں گی۔ مشال، میں دانیال کے بغیر کس طرح رہوں گی؟ وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کے پھوٹ پھوٹ کر رو دی، اور مشال کا تو یہ حال تھا کہ کاٹو تو لہو نہیں۔ اس کے تو گمان میں بھی نہ تھا کہ بظاہر ہنس مکھ نظر آنے والی لڑکی اپنے اندر اتنے سارے زخم چھپائے رکھتی ہے۔ اس نے لائبہ کو کھل کے رونے دیا۔ اچھی لڑکی، اتنا پریشان کیوں ہوتی ہو؟ اتنے کمزور نہیں ہیں ہم، اور دانی کے پاس تو 101 ٹرکس ہیں تمہارے والدین کو منانے کے لیے۔ تم انہیں نہیں جانتی مشال، یہ لوگ بہت تیار ہیں۔ ابھی اگر ماما گھر پر ہوتی تو تم دیکھتی وہ کس طرح مجھے 1 سیکنڈ میں 2 کوڑی کا کر کے رکھ دیتی ہیں، اور وہ میرا نام نہاد بھائی زیغم مراد۔ اس کو تو شتر بے مہار چھوڑا ہوا ہے نا، جو کچھ مرضی کرتا پھرے۔ مجھے تو آج کل اس کی سرگرمیاں مشکوک لگ رہی ہیں۔ اس کا لہجہ خدشوں سے بھرپور تھا۔ طیبہ، تمہیں مجھ پر دانی پر یقین ہے؟ وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے پوچھ رہی تھی۔ تم ہی پر تو یقین ہے مجھے، وہ یاسیت سے گویا ہوئی۔ تو بس پھر ہم پر بھروسہ کرو، دیکھنا ہم کس طرح تمہیں اس ریگستان میں سے نکال کر پرستان میں لے جاتے ہیں۔ اس نے کچھ اس طرح کہا کہ طیبہ بھی مسکرا دی۔ چلو اب فٹافٹ دانی کو فون کر کے کہو کہ مجھے لینے آ جائے، پہلے ہی دیر ہو گئی ہے۔ مشال، تم ابھی تک ایسے ہی بیٹھی ہو؟ طاہرہ بیگم نے اسے سخت نظروں سے گھورا۔ ماما پلیز آپ چلی جائیں، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ وہ یوں ہی کسل مندی سے لیٹی رہی۔ تمہیں پتہ ہے عاصم علی تمہارے پاپا کے کتنے گہرے دوست ہیں، اور انہوں نے شادی پر آنے کی کتنی تاکید کی تھی۔ تمہاری سستی ختم نہیں ہو رہی، جلدی سے تیار ہو کر نیچے آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ حکمیہ انداز میں کہتی ہوئی چلی گئی تو مجبوراً مشال کو بھی اٹھنا پڑا۔ اس نے نیوی بلو کلر کا سوٹ، جس پر سلور موتیوں کا کام بڑی نفاست سے کیا تھا، زیب تن کیا۔ لائٹ سا میک اپ کر کے وہ نیچے آ گئی۔ ڈرائیور گاڑی نکال چکا تھا۔ ماما کے بیٹھنے کے بعد وہ بھی بیٹھ گئی۔ مشال جانتی تھی کہ شادی پر جا کر اسے سوائے بوریت کے اور کچھ حاصل نہیں ہونا تھا، اور ہوا بھی یہی۔ ماما کو تو جاتے ہی اپنے شناسہ مل چکے تھے۔ وہ ان کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی، جبکہ وہ برے برے منہ بناتی نسبتاً پرسکون گوشے میں بیٹھ گئی۔ ایک تو ماما کو پتہ نہیں اپنے آشنا ہر جگہ کیسے مل جاتے ہیں، مجھے تو آج تک کوئی نہیں ملا۔ وہ بڑبڑائی۔ تم ڈھونڈو تو صحیح، ہو سکتا ہے تمہارے آشنا تمہارے قریب ہی ہوں۔ حنان اس کی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھتا ہوا بولا۔ آپ یہاں کیسے؟ وہ اسے دیکھ کر خاصی حیران ہوئی، البتہ دل بڑے خوشگوار انداز میں دھڑکا تھا۔ بس دیکھ لو، ایسے حسین اتفاق ہی ہو جاتے ہیں کبھی کبھی۔ حالانکہ میرے آنے کا موڈ تو نہیں ہو رہا تھا، لیکن آ ہی گیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ کبھی کوئی نیکی بھی کام آ ہی جاتی ہے۔ وہ تو جیسے اسے دیکھ کر کھل اٹھا تھا۔ اوہ، تو آپ نیکی والے کام بھی کرتے ہیں؟
وہ مسکراہٹ ہونٹوں میں دبا کر بولی، بالکل بالکل، آپ دیکھو نا، اگر کسی دوشیزہ کی گاڑی خراب ہو جائے اسے ٹھیک کر دینا بھی نیکی ہے، کسی حسینہ کو لفٹ دے دینا بھی نیکی ہے، اسی طرح کسی کو گفٹ دے دینا، کسی کو لنچ یا ڈنر کروا دینا، آخر یہ بھی نیکی والے کام ہی ہیں۔ اس کی بات پر وہ کھلکھلا پڑی، تم ہنستی اچھی لگتی ہو۔ وہ اسے شوق نظروں سے دیکھ کر گنگنایا، کسی کی تعریف کرنا کوئی نیکی نہیں۔ اب ہنسنے کی باری حنان کی تھی۔ تم خاصی بدذوق لڑکی ہو، اس نے جیسے افسوس کیا۔ جی نہیں، آپ نے میرا ذوق آزمایا ہی کب ہے، چلو اب آزما لیتے ہیں۔ وہ چند ثانیے رکا، پھر اپنی گہری نظروں کے حصار میں اسے لیتے ہوئے دھیمے سے گویا ہوا، ہم نے اس طور سے چاہا تجھے اکثر جانا، جیسے مہتاب کو بے انت سمندر چاہے، جیسے صبح کے دل میں اترے سورج کی کرن، جیسے خوشبو کو ہوا رنگ سے ہٹ کر چاہے۔ کیسا لگا؟ وہ پوچھ رہا تھا جبکہ مشال سے سر اوپر اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ قصدن ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ اس کے گریز پر مسکرا دیا، پھر شاید اسے خود ہی اس کی حالت پر ترس آ گیا جب یہ بات بدل کر بولا، دانیال آج کل کہاں ہوتا ہے، نظر ہی نہیں آتا، کہیں شادی کروانے کے چکروں میں تو نہیں؟ بس کچھ ایسا ہی سمجھ لیں۔ اس نے موضوع بدل جانے پر شکر کیا تھا۔ یہاں آتے وقت وہ جتنی بوریت کا شکار تھی اب اتنی فریش ہو گئی تھی کیونکہ دل کا موسم جو بدل گیا تھا۔ اگر میں غلطی پر نہیں تو آپ مشال ہی ہیں نا؟ اجنبی آواز پر وہ چونک کر مڑی تو سامنے ہی زیغم مراد کو کھڑے پایا، وہی عجیب سی ہوس زدہ ایکس رے کرتی نظریں۔ جی میں مشال ہی ہوں، اور آپ غالباً طیبہ کے بھائی ہیں۔ اس نے لفظ بھائی پر زور دیا۔ جی بالکل صحیح پہچانا آپ نے۔ بدتیسی کی نمائش کرتا وہ اس وقت مشال کو زہر سے کم نہ لگا۔ ایک تو وہ آج بہت خوشگوار موڈ میں تھی کیونکہ صبح حنان نے اسے فون کر کے بتایا تھا کہ وہ جلدی اپنے والدین کو اس کے گھر بھیج رہا ہے، دوسرا آج اس کی فرینڈ رحمہ کی برتھ ڈے تھی، وہ اس کے لیے گفٹ لینے ہی گفٹ سینٹر آئی تھی۔ ابھی وہ پیکنگ کروا رہی تھی جب زیغم آدم کا طیبہ کا بھائی ہونے کی وجہ سے وہ اسے بمشکل برداشت کر رہی تھی۔ طیبہ اکثر آپ کا ذکر کرتی رہتی ہے۔ وہ یوں ہی بات بڑھانے کو بولا، ذکر تو طیبہ آپ کا بھی بہت کرتی ہے۔ مشال کی بات پر ایک لہجے کو اس کا رنگ بدلا، وہ تو ہر وقت اپنے بھائی کی تعریفیں کرتی رہتی ہے۔ وہ مسکرائی تو زیغم کی جان میں جان آئی، وہ اسے کوئی برا تاثر نہیں دینا چاہتی تھی۔ شاپ کیپر نے گفٹ اس کی طرف بڑھایا، پیمنٹ وہ کر چکی تھی، چونکہ مارکیٹ کے نزدیک ہی تھی اس لیے وہ پیدل ہی آ گئی تھی۔ آئیے میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ وہ اس کے ساتھ ہی باہر نکل آیا۔ نہیں شکریہ، میں چلی جاؤں گی، زیادہ دور نہیں ہے میرا گھر، آپ رہنے دیں اس زحمت کو۔ ارے زحمت کیسی، میں کوئی غیر تھوڑی ہوں، اب آپ کو میرا اعتبار نہیں؟ مشال جانتی تھی یہ ڈھیٹ شخص ایسے نہیں ٹلے گا، ناچار اسے بیٹھنا ہی پڑا۔ تھینکس، آپ کی ہمراہی تو میری خوش نصیبی ہے بلکہ باعث اعزاز ہے۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا، وہ اس کی باتوں پر کلس کر رہ گئی۔ اسے عجیب پر اسرار سا لگتا تھا یہ انسان۔ اس دن کے بعد تو آپ نے ہمارے گھر قدم رنجہ فرمایا ہی نہیں، حالانکہ میں تو روز آپ کا انتظار کیا کرتا تھا۔ دیکھ لیں آج قدرت نے ہمارا ملاپ کروا ہی دیا۔ میرے پاس اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ میں روز کہیں آؤں جاؤں، اور اتفاقاً تو ہماری کہیں بھی کسی سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے۔ اس نے تیکھے لہجے میں کہا، لگتا ہے آپ مائنڈ کر گئی ہیں، پلیز آپ ناراض مت ہوں، میں آپ کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا۔ مشال، اس کے لگاوٹ بھرے انداز پر مشال کا جی چاہا ہاتھ میں پکڑا بھاری گفٹ پیک اس کے سر پر دے مارے، مگر وہ فقط خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ اس کے بتائے گئے رستوں کے مطابق جب گاڑی گھر کے سامنے کی تو اس نے اخلاقاً فارمیلٹی نبھائی، آئیے اندر چائے پی کر جائیے گا، اگر آپ اپنے ہاتھوں سے بنائیں گی تو ضرور پیوں گا۔ وہ تو جیسے پہلے ہی تیار بیٹھا تھا۔ اندر داخل ہوتے اس کی نظر لان میں بیٹھے دانیال اور حنان پر پڑی تو جیسے ساری کلفت ایک دم دور ہو گئی۔ مشال کے ساتھ اجنبی کو دیکھ کر وہ حیران ہو گئے۔ دانی، یہ زیغم مراد ہے، میری فرینڈ طیبہ کا بھائی، اس نے تعارف کرایا۔ میرا نام دانیال حسن ہے اور یہ حنان سکندر ہے۔ دانیال نے گرمجوشی سے مصافحہ کیا۔ تم لوگ ڈرائنگ روم میں چلو، میں چائے بنا کر وہیں بھیج دیتی ہوں۔ دانیال اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ اس نے چائے بنا کر ملازمہ کے ہاتھ بھجوا دی۔ حنان سے باتیں کرنے کو دل تو چاہ رہا تھا مگر وہ زیغم کی وجہ سے اندر نہ جا سکی۔ اچھا خاصا ہینڈسم لڑکا ہے لیکن گفتگو اتنی بے باک کرتا ہے کہ دل چاہتا ہے اسے شوٹ کر دوں۔ حنان بھی تو ہے لیکن زیغم اور حنان کا کیا مقابلہ، اپنی سوچوں پر اس نے خود ہی سر جھٹک دیا۔ ماما کی بات سن کے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ مجھے تو وہ لوگ بہت اچھے لگے ہیں، تمہاری تائی امی بھی بہت تعریفیں کر رہی تھی۔ یقیناً دانیال کی پسند بہت اچھی ہے، مختصر فیملی ہے، اگر وہ لوگ خود سے نہ کہتے تو شاید ہمارا خیال اس طرف نہ جاتا۔ زیغم اچھا لڑکا ہے، خوبصورت ہے، پڑھا لکھا ہے، اپنا بزنس ہے، سب سے بڑھ کر یہ کہ تم اس کی چوائس ہو۔ تمہارے پاپا بتا رہے تھے کہ وہ ایڈوکیٹ مراد علی کو بڑے عرصے سے جانتے ہیں، وہ قابل اعتماد شخص ہے، بس انہوں نے شرط یہ رکھی کہ اگر طیبہ کی شادی دانیال سے ہوگی تو تمہاری زیغم سے۔ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں لیکن تمہاری مرضی مقدم ہوگی۔ وہ اپنی بات کہہ کر اس کے جواب کی منتظر تھیں۔ زیغم اور میں، زمین اس کے پاؤں کے نیچے سے سرکی تھی۔ جس شخص کو وہ چند لمحوں کے لیے بڑی مشکل سے برداشت کرتی تھی، ساری زندگی کیسے اس کے ساتھ گزارتی، وہ نہایت بیہودہ شخص ہے۔ شکل سے ہی پکا فلرٹی لگتا ہے، یہ ناممکن ہے۔ وہ ماما کو بتانا چاہتی تھی جب کوئی اس کے قریب سسکا تھا۔
دانیال میری زندگی کی واحد خوشی ہے مشال، اگر وہ مجھے نہ ملا تو میں خودکشی کر لوں گی، میں مر جاؤں گی مشال، میں مر جاؤں گی، پتہ ہے مشال، طیبہ دیکھ کر مجھے زندگی کا احساس ہوتا ہے، ورنہ ممی پاپا کے پاس تو میرے لیے وقت ہی نہیں، اسی لیے میں نے سوچ لیا ہے اگر طیبہ مراد نہیں تو کوئی بھی نہیں، حتیٰ کہ میں بھی نہیں۔ اسے ایسے لگا جیسے دانیال اور طیبہ سامنے کھڑے اسے ملتجی نظروں سے دیکھ رہے ہوں، وہ اتنے پیارے لوگوں کو دکھ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لہٰذا اس نے وہی کیا جو ایک مشرقی لڑکی کو کرنا چاہیے تھا۔ دانیال کو معلوم ہوا تو وہ گمسم سا ہو گیا۔ ہاں اس نے مشال سے پوچھا ضرور تھا، تم خوش ہو مشال؟ جواب کا انتظار کیے بغیر وہ بولا، تمہیں یاد ہے کہ میں نے تمہیں ایک دفعہ کہا تھا کہ حنان کو دیکھ کر میرا دل کیا چاہتا ہے؟ میرا دل چاہتا تھا کہ کاش وہ شخص میری مشال کا جیون ساتھی بنے۔ مشال تڑپ کر رہ گئی، میں نے کبھی اس کے لیے ایسا نہیں سوچا دانی، ورنہ سب سے پہلے تمہیں آگاہ کرتی۔ اس نے دانیال کو مطمئن کرنا چاہا تھا، اور حنان وہ تو سراپا احتجاج بن گیا تھا، ایسے مت کرو مشال، میں رہ نہیں پاؤں گا تمہارے بغیر۔ وہ بہت ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا۔ یہ سب وقتی باتیں ہیں حنان صاحب، وقت گزرنے کے ساتھ ہم اپنی حماقتوں پر صرف پچھتا سکتے ہیں، پا نہیں سکتے۔ اس کا اپنا دل کرچی کرچی ہو رہا تھا، مگر وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ بھول جائیے صاحب، میں نے کبھی آپ کے بارے میں ایسا نہیں سوچا۔ جھوٹ مت بولو مشال، وہ چیخ اٹھا، تم مجھے امید کا دامن نہیں پکڑا سکتی تو اعتبار کا دیا تو مت چھینو۔ تم زبان سے جھوٹ بول سکتی ہو لیکن آنکھوں سے نہیں۔ ایک دفعہ میری آنکھوں میں دیکھ کے کہو کہ تمہارے دل میں میرے لیے کوئی جذبہ نہیں تھا، اور وہ یہی تو نہیں کر سکتی تھی۔ جن لوگوں کو آپ نے بے تحاشا سوچا ہو اور چاہا ہو، ان کی سچی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے جھوٹ کا اعتراف کرنا شاید دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ اسی لیے تو وہ سب کو مطمئن کر چکی تھی سوائے حنان کے کہ وہ اس کی آنکھوں کو پڑھنے کا دعویدار جو تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر وہ مزید چند دن اور ایسی رہی تو سوچ سوچ کے شاید پاگل ہی ہو جائے، لہٰذا اس نے کمپیوٹر کلاسز جوائن کر لی تھیں، اور آج کل اس کا وقت زیادہ تر کمپیوٹر کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ زیغم روزانہ ہی اسے فون کرتا تھا، اور جس قسم کی رومانٹک باتیں کرتا تھا وہ کم از کم مشال جیسی لڑکی کی برداشت سے باہر تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ لفظوں کا کھلاڑی ہے، اسی لیے اس نے فون اٹینڈ کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اس کی کوشش ہوتی کہ وہ زیغم سے بات ہی نہ کرے، خواہ مخواہ اسے الجھن ہونے لگتی۔ وہ کمپیوٹر کے متعلق چند ایک بکس خریدنے آئی تھی، جب واپسی پر اس کا زیغم سے ٹکراؤ ہو گیا۔ مشال کو دیکھ کر وہ کھل اٹھا، ہائی ڈیئر کیسی ہو؟ تھینکس گاڈ تم نظر تو آئی۔ مشال کا حلق تک کڑوا ہو گیا، تاہم اس نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ چلو آؤ تمہیں آئس کریم کھلا کے لاؤں؟ نہیں ابھی تو مجھے دیر ہو رہی ہے، پھر کبھی سہی، اس نے ٹالنا چاہا۔ کم آن یار، یہ سامنے تو آئس بار ہے، اب اگر خوش قسمتی سے نظر آ ہی گئی ہو تو انکار تو مت کرو، اس نے لگاوٹ سے کہا۔ ناچار مشال کو جانا پڑا۔ کون سا فلیور لوگی؟ اس نے مینیو کارڈ پر نظریں دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ کوئی سا بھی منگوا لیں، اس نے ویٹر کو بلا کر اسٹرابری فلیور لانے کو کہا۔ مشال تم خوش تو ہو اس رشتے پر؟ زیغم نے اس کی طرف جھکتے ہوئے پوچھا۔ کیوں میں آپ کو ناخوش لگتی ہوں؟ وہ الٹا ہی پوچھنے لگی۔ ارے نہیں، میں نے تو یوں ہی پوچھا تھا، تم تو ناراض ہونے لگی۔ ویسے مجھے نہیں پتا تھا کہ تم میرے بارے میں اتنی پوزیسو ہو۔ اس کے شوخ لہجے پر مشال کا جی چاہا کہ آئس کریم کا کپ اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے، جبکہ وہ اپنی کہے جا رہا تھا، مجھے یہ بار بہت پسند ہے، شادی کے بعد بھی ہم یہی آیا کریں گے۔ میں مام سے کہتا ہوں کہ بس اب ہماری شادی کر دیں، یہ فراق مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اس نے ٹیبل پر رکھا مشال کا نرم و نازک ہاتھ تھام لیا۔ مشال کو تو گویا کرنٹ لگا۔ چلیں دیر ہو رہی ہے، وہ ایک دم اپنا ہاتھ کھینچ کر کھڑی ہو گئی۔ آئس کریم سے بھرا کپ ویسے ہی پڑا رہا، زیغم کو بھی مجبوراً اٹھنا پڑا۔ بل پے کر کے وہ دونوں باہر آ گئے۔ اب کب ملو گی؟ وہ گاڑی کا لاک کھول رہی تھی جب زیغم نے قریب آ کر پوچھا۔ جب قسمت کو منظور ہوا، وہ ہنس پڑا، پھر آہستگی سے اس کے گال کو چھو کر بولا، اوکے جان، اب اپنا خیال رکھنا کہ تم اب میری امانت ہو۔ وہ سن سی ہو گئی، اس کی بات پر نہیں بلکہ سامنے سے آتے حنان کو دیکھ کر، جس نے بڑی شاکی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ بے دلی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اپنی بربادی کا ہم خود ہی سبب ہیں یارو، اب کریں کس سے گلہ، کس کو سنا کے رونا۔ ہاتھ بھی جاتے ہوئے وہ ملا کر نہ گیا، ہم نے جسے چاہا سینے سے لگا کے رونا۔ بھائی کیا دنیا صرف ایک ہی شخص پر مشتمل ہے؟ آپ قدم تو بڑھائیں، بہت سے پرخلوص لوگ آپ کو اپنے منتظر ملیں گے۔ ساتھ جو اس کے حالات سے بخوبی آگاہ تھا، بہت دنوں سے اسے پسمردہ اور تھکا تھکا سا دیکھ رہا تھا۔ دنیا صرف ایک شخص پر مشتمل نہیں ہے سعد سکندر، لیکن پوری دنیا میں میری مشال صرف ایک ہی ہے، میرے دل کی دنیا صرف مشال عمر پر ہی مشتمل ہے۔ وہ ڈھہ سا گیا۔ بھائی ضروری تو نہیں انسان جس سے محبت کرے اسے پا بھی لے، محبت کو محبوب سے وابستہ خوشیوں کا نام ہے۔ کیا آپ کی تسلی کو یہ بات کافی نہیں کہ مشال خوش ہے؟ یہی تو دکھ ہے سعد کہ وہ خوش نہیں ہے۔ وہ اگر خوش نہ بھی ہوتی لیکن کم از کم مطمئن تو ہوتی، پھر بھی میں اپنے دل کو تسلی دے لیتا، لیکن میں نے اس کی آنکھوں میں اداسی کو ڈیرے ڈالے دیکھا ہے، نا امیدی کو ڈولتے دیکھا ہے۔ زیغم مراد ہرگز بھی اچھا شخص نہیں ہے، یہی دکھ تو مجھے مارے دیتا ہے۔ کاش وہ میرا نہ سہی تو کسی اچھے انسان کا انتخاب تو کر
تھی۔ اس کے کرب آمیز لہجے پر سعد نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ کتنا خوش تھا وہ پچھلے دنوں، اور خود اس نے کتنی دعائیں مانگی تھی اپنے بھائی کی دائمی خوشی کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وقت ہر زخم کو منمل کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے سعد کہ میرے دل میں درد ہمیشہ کے لیے ٹھہر گیا ہے، وہ کبھی بھی دھلنا نہیں سکتا۔ بے شک مشال نے میرے ساتھ کبھی کوئی زبانی عہد و پیمان نہیں کیے، لیکن اس کی آنکھوں میں نے اپنے لیے پسندیدگی دیکھی تھی۔ نہ جانے وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بولا تو سعد فقط اسے دیکھ کے رہ گیا۔ آج اس کا موڈ نسبتاً خوشگوار تھا۔ وجہ یہ تھی کہ آج ثانیہ اپیا پھپھو کی بیٹی کی امریکہ سے کال آئی تھی۔ اپنی شوخ طبیعت کے باعث وہ سب کو ہنسا رہی تھی۔ ان کے شوہر بھی بہت زندہ دل تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ان کی کمپنی میں کوئی شخص بور نہیں ہو سکتا۔ لاؤنج میں بیٹھی وہ فلور کشن گود میں رکھے ان کی باتیں یاد کر کے مسکرا رہی تھی، جب اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ زیغم کو فون کیا جائے۔ اکثر اسے یہ شکایت رہتی ہے کہ اس نے کبھی تو فون نہیں کیا۔ وہ ریسیور اٹھا کر نمبر ملانے لگی۔ ہیلو زیغم، میں مشال بول رہی ہوں۔ ہیلو مشال، کیسی ہو جان؟ اس کی آواز میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی۔ زیغم، آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس کا لہجہ مشال کو چونکا گیا۔ ہاں ٹھیک ہوں زیغم خاں، آپ؟ ہاں، یہ رکھی ہے فیشن، بٹ آئی پرامس یو کہ جب تک تم آؤ گی تو سب چھوڑ دوں گا۔ اس کا لہجہ نشے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کیا اس لعنت کو چھوڑنے کے لیے میرا ہونا ضروری ہے؟ اس نے تیکھے لہجے میں دریافت کیا۔ ظاہر ہے ایک نشہ ہوگا تو دوسرا چھوٹے گا، اور تم تو شٹ اپ، کنٹرول یور بیہیویئر۔ وہ اس کی بات کاٹ کر چیخی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور کریڈل پر پٹک دیا۔ زیغم کے بارے میں جو تھوڑی بہت خوش فہمی تھی وہ بھی دور ہو گئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ایک اندھیرے غار میں قید ہو گئی ہے اور روشنی کا کوئی ذریعہ نہیں۔ ٹیلی فون کی بیل بجی۔ اس نے خالی ذہنی کے عالم میں فون اٹھایا۔ ہیلو، دوسری طرف حنان تھا۔ اندھیرے غار میں روشنی کا ذریعہ مشال کے دل سے ہوک اٹھی۔ ہیلو وہ مسلسل بول رہا تھا۔ مشال کے لبوں سے سسکی نکلی۔ مشال، کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ وہ ایک دم پریشان ہو گیا۔ مشال پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ کوئی بات کیے بغیر وہ فون بند کر چکی تھی۔ اس کے اب نارمل رویے پر حنان مزید پریشان ہو گیا۔ اس نے کار کی چابی اٹھائی۔ جتنی تیزی سے وہ ڈرائیونگ کر سکتا تھا اس نے کی۔ تھوڑی دیر بعد وہ مشال کے پاس تھا، جو گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ مشال، وہ اس کے قریب دو زانوں ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں اس طرح رو رہی ہو؟ اس نے نرم دھیمے لہجے میں پوچھا۔ وہ مزید تڑپ تڑپ کر رونے لگی۔ مشال، پلیز مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ ساتھ ہی اس کا چہرہ اوپر کیا جو آنسوؤں سے تر تھا۔ مجھ سے اپنی پرابلم شیئر نہیں کرو گی؟ حنان، زیغم بالکل بھی اچھا شخص نہیں ہے۔ مجھے وحشت ہوتی ہے اس سے، اس کے وجود سے۔ میں چند لمحوں کے لیے اسے برداشت نہیں کر سکتی، ساری زندگی کیسے کروں گی؟ وہ ایک بگڑا ہوا رئیس زادہ ہے، اس کی تمام عادات بری ہیں۔ حنان، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں اندھے کنویں میں گر رہی ہوں۔ میرا من آہستہ آہستہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ رکی، ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو صاف کیے۔ حنان نے سینٹر ٹیبل سے پانی کا گلاس اسے پکڑایا جسے اس نے چپ چاپ پی لیا تھا۔ حنان منتظر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنی ہر پرابلم ہمیشہ دانی سے شیئر کی ہے، لیکن یہ بات میں اسے شیئر نہیں کر سکتی، کیونکہ طیبہ کی ماما نے یہ شرط رکھی تھی کہ طیبہ کی شادی اسی صورت دانیال کے ساتھ ہو سکتی ہے اگر میری زیغم کے ساتھ ہو۔ اب گیند میرے کورٹ میں تھی اور میں اتنی خود غرض نہیں کہ دانی اور طیبہ کی خوشیاں چرا لیتی۔ انہیں دکھ دے کر میں کبھی خوش نہیں رہ سکتی۔ دانی کی خاطر تو میں بڑی سے بڑی قربانی بھی دے سکتی ہوں کہ اس نے مجھے ہر رشتے کا مان دیا ہے۔ اگر کوئی میرا سگا بھائی بھی ہوتا تو شاید وہ بھی مجھ سے اتنی محبت نہ کرتا، پھر بھلا میں کس طرح انکار کر سکتی تھی؟ لیکن زیغم، جب میں اسے دیکھتی ہوں تو میرا دل بیٹھنے لگتا ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے اب اندھیرے میرے مقدر ہوں۔ میرا دل اسے کسی طور مانتا ہی نہیں۔ میں کیا کروں؟ آنسو پھسل پھسل کر اس کا گال بھگونے لگے۔ حنان کا اپنا دل کٹنے لگا۔ یہ تم نے کیسے سوچ لیا کہ تمہیں دکھ دے کر میں خوش رہ سکتا ہوں؟ وہ دونوں چونک کر مڑے۔ سامنے دانیال کھڑا تھا، آنکھوں میں حد درجہ افسوس اور دکھ لیے۔ مشال، وہ چلتا ہوا اس کے سامنے آ گیا۔ پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے اس نے تھوڑی سے اس کا چہرہ اونچا کیا۔ تم ایسی تو نہیں تھی مشال، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم نے مجھے اتنا ناقابل اعتبار سمجھا؟ دانیال کے لہجے میں دکھ ہی دکھ تھا۔ وہ سیدھی اس کے سینے سے آ لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بے حس اور بے غیرت نہیں ہوں میں کہ اپنی بہن کو غم سونپ دوں اور خود خوشیوں کے گلستان میں شانت رہوں۔ تم ایک دفعہ اپنے دانی سے کہتی تو؟ اس کی آنکھیں گیلی ہونے لگیں، خود اندر ہی اندر گلتی رہی۔ اس نے مشال کا سر اپنے سینے سے اٹھا کر اس کے آنسو پونچھے۔ اور وہ خبیث انسان زیغم، اس کا تو وہ میں حشر کروں گا کہ یاد کرے گا۔
اسے ایک دم ہی زیغم پر بے تحاشا غصہ آیا۔ مشال نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ وہ فوراً بول اٹھا، اب تم کچھ نہیں کہو گی، صرف دیکھو گی۔ اس کی بات پر وہ سر جھکا گئی، اور تم بھی رفر ہو، اگر پسند کر ہی بیٹھے تھے تو کم از کم مجھے تو بتا دیتے۔ اس نے رخ روشن حنان کی طرف کیا جس نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ زیغم کی ماما شادی کی تاریخ پر زور دے رہی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ زیغم اور طیبہ کی شادی ایک ساتھ ہی کر دی جائے۔ مشال اچھی خاصی پریشان ہو کر رہ گئی، اسی لیے دانی اور حنان کا خیال تھا کہ فی الحال اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ مشال کو منظر عام سے ہٹا دیا جائے، سو انہوں نے پہلی ہی فرصت میں اسے ثانیہ اپیہ کے پاس امریکہ بھجوا دیا۔ اس کے لیے دانی نے جس طرح ممی پاپا کو راضی کیا تھا یہ الگ داستان تھی۔ وہ چاہ رہے تھے کہ طیبہ اور دانیال کی شادی ہو جائے، لیکن زیغم اور مشال کی نہ ہو سکے۔ طیبہ بھی ان لوگوں کی مدد کر رہی تھی کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، لیکن فی الحال ایسا کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ مشال کو گئے تقریباً 2 ماہ ہونے والے تھے، شاید قدرت کو ان پر رحم آ ہی گیا تھا۔ وہ سب ناشتے کی ٹیبل پر ہلکی پھلکی گفتگو کے دوران ناشتہ کر رہے تھے جب ملازم نے آ کر اخبار میز پر رکھی۔ چائے کا سپ لیتے ہوئے دانیال یوں ہی سرسری سی نظر اخبار پر دوڑا رہا تھا جب بے اختیار وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ چائے کا کپ اس کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا تھا۔ نامور ایڈوکیٹ مراد علی کے اکلوتے فرزند زیغم مراد غیر ضروری سرگرمیوں میں ملوث، مخالف پارٹی پر فائرنگ، 2 افراد موقع پر ہلاک، جبکہ زیغم مراد کی ٹانگ میں گولی لگنے کے باعث ہسپتال میں ایڈمٹ۔ نیچے تمام تفصیلات درج تھیں۔ دانیال بیٹے کیا لکھا ہوا ہے اس میں جو تمہارے چہرے پر ایک رنگ آ رہا ہے ایک جا رہا ہے؟ طاہرہ بیگم نے تشویش سے دریافت کیا۔ دانیال نے ایک نظر سب کی طرف دیکھا، پھر بآواز بلند سب کو خبر پڑھ کر سنائی۔ باقیوں کی حالت بھی کچھ ایسی ہی ہو رہی تھی۔ دانیال کیا ہے یہ سب؟ کیا ضرورت تھی اس لڑکے کو سیاست میں آنے کی؟ عمر انکل ایک دم پریشان ہو گئے۔ میرا تو دل ڈوبا جا رہا ہے۔ دانیال نہ جانے یہ لڑکا کیا کرتا پھر رہا ہے۔ میری معصوم بیٹی۔ طاہرہ بیگم کی حالت تو خراب ہونے لگی۔ دانیال کی ماما انہیں دلاسے دینے لگی۔ میں معلوم کرتا ہوں مراد سے یہ زیغم کیا کر رہا ہے۔ حسن صاحب بولے، آپ رہنے دیں، اب پہلے بھی آپ کے بھروسے پر ہم نے ہاں کر دی تھی، لیکن اب وہ زمزم سے بھی نہا آئے پھر بھی ہم اپنی بیٹی اس کو کبھی نہ دیں۔ وہ قاتل ہی رہ گیا ہے، شادی کے بعد نہ جانے کون سے گل کھلائے گا۔ کیوں طاہرہ؟ انہوں نے تائید چاہی۔ بالکل بھابھی، میری بیٹی اب اتنی گری پڑی بھی نہیں۔ آپ مشال کے بارے میں فکر مند مت ہوں، میں خود اب سارے معاملات ہینڈل کر لوں گا۔ ابھی اس کا بھائی زندہ ہے۔ سب نے فخریہ نظروں سے دانیال کو دیکھا تھا۔ سچ کہہ رہا ہوں میں، تمہیں یقین نہیں آ رہا؟ دانیال نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ وہ گم سم سی بیٹھی رہی۔ چند دن پہلے اسے حنان کی میل موصول ہوئی تھی۔ اس نے لکھا تھا، میرے جذبے جیت گئے ہیں، مشال پلیز کم بیک۔ پھر اگلے ہی دن سب نے فون پر اسے واپسی کے لیے کہا تھا، لہٰذا وہ ایمرجنسی میں پاکستان آئی تھی، اور آتے ہی دانیال نے اسے ساری تفصیلات بتا دی تھی، اور یہ بھی کہ حنان کا پروپوزل قبول کیا جا چکا ہے اور جلد ہی شادی کی ڈیٹ بھی رکھ دی جائے گی۔ جب وہ اپنی قسمت کے بدل جانے پر حیران تھی۔ مشال بیٹا، دانیال بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، ہم پہلے ہی بہت بڑی غلطی کر چکے ہیں۔ حنان بے حد اچھا لڑکا ہے، فیملی بھی بہت اچھی ہے، دانیال بتا رہا تھا، اسی لیے بیٹا میں نے ہاں کر دی۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ آخر میں وہ کچھ پریشان سی ہو گئی۔ نہیں ماما، اس نے ایک دم سے کہا، تو دانی نے چھت پھاڑ کہکا لگایا۔ وہ خجل سی ہو گئی۔ چلو پھر تمہیں اس خوشی میں آئس کریم کھلا کے لاؤں، اس کے بعد تو تم اپنے میاں کے ساتھ ہی جاؤ گی۔ اس کے شرارت سے کہنے پر مشال نے کشن کھینچ کر اسے مارا۔ جاؤ بیٹا چلی جاؤ، ماما نے کہا تو وہ کھڑی ہو گئیں۔ دانی، وہ تمہارا اور طیبہ کا معاملہ؟ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے پوچھا۔ ارے ایڈوکیٹ مراد علی کو بھی اب عقل آ گئی ہے، اور ان کی مسز کو بھی، لہٰذا اب ہمارے رستے میں کوئی اینٹ پتھر نہیں، ڈونٹ وری۔ اس کی بے نیازی پر مشال ہنس پڑی۔ اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں کے دوران وہ آئس کریم بار پہنچ گئے۔ تم بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ اسے بٹھا کر دانیال رفو چکر ہو گیا۔ اب کیا کہتی ہو تم؟ اس نے آواز پر ایک دم سر اٹھایا۔ حنان کرسی گھسیٹ کر بیٹھ چکا تھا۔ وہ ہکا بکا اس سے تکے گئی۔ ساری زندگی کا ایک ساتھ ہی دیکھ لو گی۔ وہ مسکراہٹ ہونٹوں میں دبا کر بولا۔ آپ یہاں کیسے؟ وہ فقط اتنا ہی کہہ سکی۔ میں نے دانی سے کہا تھا کہ تمہیں ادھر لے کر آئے۔ کیوں؟ اس نے ہونکوں کی طرح پوچھا۔ کیوں سے کیا مطلب؟ ایک کام تھا تم سے۔ مجھ سے کیا؟ اس نے جواب دینے کی بجائے جینز کی پاکٹ سے ایک مخملی ڈبیا نکالی جس میں نہایت خوبصورت ڈائمنڈ کی رنگ تھی۔ یہ
اس نے نہایت اپنائیت سے اس کے ٹیبل پر رکھے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں رنگ ڈالتے ہوئے کہا، یار ماما تو اتنی جلدی میں ہیں کہ وہ منگنی کی جھنجھٹ میں پڑنا نہیں چاہتی، اس لیے میں نے سوچا کہ کہیں بعد میں تم مجھے طعنے ہی نہ دو کہ مجھے شادی سے پہلے کوئی گفٹ ہی نہیں دیا۔ خیر اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، اس نے گویا اسے چڑھایا تھا۔ اوفو یار ایک تو تم بہت بدذوق لڑکی ہو، وہ اس کی بات کاٹ کر بولی تو وہ ہنس پڑا۔ خیر اب اتنی بھی بدذوق نہیں، آخر مجھ جیسے بندے کو پسند کیا ہے۔ اس نے فرضی کالر جھاڑے۔ او ہو، آپ کو کس نے کہا کہ میں نے آپ کو پسند کیا ہے؟ اس نے ابرو جھکا کر اپنے سامنے بیٹھے وجیز شخص کو دیکھا۔ تمہاری آنکھوں نے، اس نے گمبھیر لہجے میں کہا تو مشال گڑبڑا گئی۔ پتہ ہے مشال، میرے لیے یہ تصور ہی سوہانے روح تھا کہ تم کسی اور سے منسوب ہو جاؤ، لیکن تھینکس گاڈ کہ ایسا نہیں ہوا۔ مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے جیسے میں اس دنیا کا خوش قسمت ترین شخص ہوں۔ وہ اپنے دل کی داستان سنا رہا تھا۔ خواتین و حضرات، ملاقات کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ دانیال واپس آ چکا تھا۔ یعنی کہ اب تم ظالم سماج کا رول پلے کرو گے؟ حنان نے اسے گھورا۔ بالکل بالکل، اب تم یہاں سے چلتے نظر آؤ۔ چلو مشال۔ اس نے مشال کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ ٹھیک ہے، میں بھی تم سے گن گن کے بدلے لوں گا بچو۔ اس نے دانیال کو آنکھیں دکھائیں جبکہ وہ ڈھیٹ بنا مسکراتا رہا۔ آئی ول بی بیک سون۔ جاتے ہوئے اس نے مشال کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ گلابی ہوئے چہرے کے ساتھ اثبات میں سر ہلا گئی تو حنان نے زور سے یاہو کا نعرہ لگایا۔ دانیال نے ان دونوں کے مسرت سے بے پایہ چہروں کو مسکراتے دیکھا تو اس کے دل میں ڈھیروں سکون پھیل گیا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔